السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ یہ آواز کدھر ہے؟ حدیث نمبر 6۔ ان الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم حدثنا محمد مائک بند ہے آپ کا، شاید مائک بند ہے۔ فون کی آواز آ رہی ہے۔ حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبہ عن معاویہ بن قرہ عن ابی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال طائفة من امتی منصور لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة حتى تقوم الساعة تقوم الساعہ، تقوم الساعہ، زبر کیوں ہے یہ تقوم پر؟ باپ معاویہ بن قرہ روایت کرتے ہیں اپنے والد قرہ بن ایاس سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال، ہمیشہ رہے گی، طائفۃ، ایک جماعت، من امتی، میری امت میں سے، منصورین، اس حال میں کہ اس کی مدد کی جائے گی۔ منصور کہتے ہیں مدد یافتہ۔ ہمیشہ رہے گی ایک جماعت میری امت کی مدد یافتہ، لا یضرہم، ان کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، من خذلہم، جو ان کو رسوا کرنا چاہتا ہے، جو ان کو ذلیل کرنا چاہتا ہے، ان کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ کب تک؟ حتی تقوم الساعہ، حتیٰ کہ قیامت قائم ہو جائے۔ یہ جو حدیث ہے، اس حدیث کے حوالے سے یعنی آگے 3-4 حدیث میں کچھ مختلف الفاظ آئے، تو ہم ان چاروں الفاظ کو پڑھنے کے بعد اس کا ایک مفہوم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اگلی حدیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی، حدیث تقریباً ایک جیسی ہے، تھوڑے سے الفاظ میں فرق ہے۔ لا تزال طائفہ، ہمیشہ ایک جماعت رہے گی، من امتی، میری امت میں سے، قوامۃ علی امر اللہ، وہ اللہ کے حکم پر قائم رہنے والی ہوگی، اللہ کے دین پر قائم رہنے والی ہوگی۔ قوامہ کون سا صیغہ ہے یہ؟ صفائے قوامہ، اس سے مبالغہ فرق ہے۔ اسم تفضیل جو ہے اس کا معنی تقابلاً ہوتا ہے، اور اسم مبالغے کا جو معنی فی نفسی ہوتا ہے، یہ فرق ہے۔ قوامۃ علی امر اللہ، اللہ کے امر پر، اللہ کے حکم پر، اللہ کے دین پر بہت عمل کرنے والی ہوگی۔ لا یضرھا من خالفھا، اس کو نقصان نہیں دے سکے گا اس کی مخالفت کرنے والا۔ دو لفظ ہو گئے۔ تیسرا، سمیت ابا عنبہ الخولانی، بکر بن زرارہ کہتے ہیں، زرہ کہتے ہیں میں نے یہ حدیث سنی ابو عنبہ الخولانی سے، وَكَانَ قَدْ صَلَّى الْقِبْلَتَيْنِ، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھی ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ ظاہر ہے مدینہ میں جب تھے تو کتنے مہینے عبادت کی تھی قبلہ رخ ہو کر؟ 16 یا 17، اور پھر اس کے بعد تحویل قبلہ، تو یہ اس طرف رخ کر کے نماز پڑھنے والوں میں سے بھی تھے اور اس طرف بھی، تو یہ شرف کی بات ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا لا یزال اللہ،
یغرس فی ھذا الدین غرسا، اللہ رب العزت ہمیشہ سے اس دین میں نئے پودے لگاتا رہے گا. غرسا یغرس کا معنی ہوتا ہے پودے لگانا. اللہ نئے پودے لگاتا رہے گا اس دین میں. اور ان پودوں کا کیا کرنا ہے اللہ نے؟ یستعملہم فی طاعتہ، ان کو اپنی اطاعت میں استعمال کراتا رہے گا، ان سے عمل کرواتا رہے گا اپنی اطاعت پہ. یہاں پودے سے کیا مراد ہے؟ افراد. افراد اللہ تعالیٰ ایسے افراد کو پیدا فرماتا رہے گا جو اس کی اطاعت میں اپنے اعمال کو سر انجام دیں گے. اسی سے ملتے جلتے ایک اور حدیث جس میں تھوڑا سا فرق ہے معنی کے اندر. سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قام خطیبا، خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے. فرمایا این علماؤکم، یہ کوفہ کے اندر ہے، تمہارے علماء کہاں ہیں؟ این علماؤکم، تمہارے علماء کہاں ہیں؟ سمعت رسول اللہ، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقول، وہ فرما رہے تھے، لا تقوم الساعہ، قیامت قائم نہیں ہوگی، الا مگر وطائفۃ من امتی، میری امت کی ایک جماعت، میری امت کی ایک جماعت، ظاہرین علی الناس، جو لوگوں پر کیا ہوگی؟ ظاہر ہوگی، وہ بالکل ظاہر ہوگی لوگوں پر. ظاہر کا ایک معنی ہے غالبین، غالب رہے گا. لا یبالون علی من خذلہم، وہ نہیں پرواہ کریں گے کہ ان کو رسوا کون کر رہا ہے. جی جی، لا یبالون من خذلہم، لا یبالون نہیں پرواہ کریں گے وہ کس کی؟ من خذلہم، جو ان کو رسوا کرنا چاہتا ہے، ذلیل کرنا چاہتا ہے. اچھا، خذلان کا ایک معنی یہ ہوتا ہے رسوا کرنے کا کہ ان کی مدد کو ترک کر دے. یہ بھی کسی کی رسوائی ہوتی ہے کہ اس کی مدد کی ضرورت ہے اور آپ مدد کرنے پر قادر ہیں اور چھوڑ کر چلے جائیں، اس کو بھی خذلان کہتے ہیں. آپ نے اس کو رسوا کر دیا. تو اس کا ایک معنی اب یہ ہوگا کہ وہ لوگوں پر ظاہر ہوں گے، لوگوں پر غالب ہوں گے، نہیں وہ پرواہ کریں گے کون ان کی مدد کو ترک کر رہا ہے، کون ان کی مدد کو ترک کر کے ان کو رسوا کر رہا ہے. فلا من نصرہم، اور ان کو اس سے بھی کوئی غرض نہیں ہوگی کہ کون ہے وہ جو ان کی مدد نہیں کر رہا، کون ہے ان کو رسوا کر رہا ہے اور کون ہے جو ان کی مدد نہیں کر رہا. ایک اور حدیث، ان تمام حدیث میں اس جماعت کے تعلق سے کچھ چیزیں نظر آ رہی ہیں، تو وہ ہم بتاتے ہیں وہ جماعت کیسی ہے اور اس کی کیا صفات بتائی گئی ہیں، کیا کیا الفاظ ہیں اور اس کے اندر کیا معنی ہے. صوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا یزال، ہمیشہ رہے گی، طائفۃ، ایک جماعت، ان مسائل، ان حدیث کے مسائل کے لیے ملنا ممکن ہے، کافی فائدہ ہوگا. یہ مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگ جو عادت بن گئی نا عدت الاحکام والی، ابھی آپ لوگ بڑے ہیں، جب وہ چھوٹے تھے تب لکھ کر دیتے تھے نا، سب لکھتے تھے. اچھا اچھا، پچھلے سال سے میں نے وہ پی ڈی ایف میں دینا شروع کر دیا، پورے مسائل حدیث کے یا اس کتاب الطہارہ کے ٹوٹل مسائل، یہ صلاۃ کے، زکوٰۃ کے، جنائز کے، شاید آپ کو موصول ہوئے ہوں گے. یہ میں بتاؤں گا اور آپ نے خود لکھنا ہے. لا یزالو، ہمیشہ رہے گی، طائفۃ، ایک جماعت، من امتی، میری امت میں سے، علی الحق، حق پر، منصورین، مدد یافتہ، لا یضرہم، نہیں نقصان پہنچا سکیں گے ان کو،
من خالفهم جو ان کی مخالفت کرتے ہوں. کب تک؟ حتی یأتی امر اللہ عز و جل، حتیٰ کہ اللہ کا امر آ جائے. اور امر سے پیچھے گزر چکا کیا ہوتا؟ قیامت. یہ ہوگی جی احادیث. کتنی حدیث ہے یہ؟ 5. چلو پہلے ہم الفاظ پر کچھ بحث کرتے ہیں، اس کے بعد مفہوم پر آتے ہیں. پہلا لفظ ہے لا تزالو. کون سا سیکھا یہ؟ لا تزالو. لا تزالو آپ نے افعال ناقصہ پڑھے ہیں نا؟ ما زالہ، ما زالہ، ما تو ماضی پر آتا ہے، مضارع پر لا آتا ہے، تو لا تزالو افعال ناقصہ. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ ہمیشگی کا معنی دیتا ہے، دوام کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے. دوسرا ہے طائفہ. طائفہ، طائفہ یا نکرہ استعمال ہو، اور جب کوئی اسم نکرہ استعمال ہو تو اس کے بہت سارے مقاصد ہوتے ہیں. ان میں سے ایک مقصد کسی چیز کی قلت کو بیان کرنا ہوتا ہے. اس کی مثال میں دیتا ہوں نا، اللہ کے فرمان وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ کیا معنی ہے اس کا؟ اللہ کی تھوڑی سی رضامندی بہت بڑی چیز ہے. اگر ہم معنی یہ کریں اللہ کا بہت زیادہ راضی ہونا بہت بڑی چیز ہے، تو اس کے اندر جو معنویت ختم ہو جائے گی. رضوان پر جو تنوین ہے وہ قلت کے لیے، اس کے معنی تھوڑا سا اگر وہ راضی ہو جائے نا تو یہ بہت بڑی چیز ہے. تو وہاں تنکیر تقلیل کے لیے، تنوین تقلیل کے لیے، کسی چیز کی کم مقدار ہو. یہاں طائفہ پر بھی یہی ہے، وہ جماعت چھوٹی سی ہوگی، اس میں کثرت نہیں ہوگی، وہ جماعت قلیل ہوگی. لا تقوم الساعة. ایک تو ہم نے بات کی ہے لا تزالو پر، افعال ناقصہ میں سے ہے، فعل مضارع ہے، مؤنث اس لیے کہ طائفہ اس کا اسم ہے. اور طائفہ پر ہم نے بات کی ہے یہ نکرہ ہے جو کہ یہ بات بتا رہا ہے کہ یہ جماعت تھوڑی سی ہوگی. اور تقوم الساعہ کے ساتھ اس کو جوڑ دیا گیا، اس کا مطلب ہے قیامت کے قریب تک رہے گی جماعت. منصوری، ایک تو لفظ اس جماعت کے تعلق سے استعمال ہوا ہے منصور، دوسرا لفظ کیا استعمال ہوا ہے؟ قوامہ. تیسرا لفظ کیا استعمال ہوا ہے؟ ظاہری. ٹھیک، منصور، قوامہ، ظاہری. اور کون سا لفظ ہے؟ یستعملهم فی طاعتی. ان الفاظ سے اس جماعت کا تعارف ہوگا. پہلے ذہن میں رکھیں اس حدیث سے پہلے وہ حدیث جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمانا ہے کہ 73 فرقے ہوں گے، 72 جنت میں جائیں گے، ایک فرقہ ایسا ہے جو جنت میں جائے گا. صحابہ نے پوچھا وہ کون ہے؟ تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ ما انا علیہ و اصحابی الیوم، اس پر میں میرے صحابہ آج کے. نبی علیہ السلام نے تعارف کس کا کروایا؟ ٹوٹل کتنے فرقے؟ 73. تعارف کس کا کروایا؟ ایک کا. 72 کا نہیں، 72 کا نہیں کروایا. اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ کی تلاش حق کے اصول کے لیے ہونی چاہیے، باطل کو نہیں پڑھنا، حق کو پڑھنا. جب حق کو پڑھ گئے تو اس کے علاوہ سب باطل ہے. اچھا مجھے بتائیں کہ 72 اور ایک، 72 کو پڑھ کر حق تلاش کرنا زیادہ آسان ہے یا حق کو پڑھ کر باطل تلاش کرنا آسان ہے؟ وہاں آپ کو پریکٹس کرنی ہوگی 72 پر، اور یہاں صرف ایک پر. ایک کو سمجھ لیا، 72 کا رد خود بخود ہو گیا. ٹھیک، ایک پر. اب اس جماعت کے تعلق سے الفاظ ہیں. نمبر 1 اللہ کے رسول کے دور سے لے کر یہ جماعت کی قیامت تک ہو. نمبر 2 بہت تھوڑی سی جماعت ہوگی، اور یہ نوح علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اور پھر تا قیامت. اللہ رب العزت کی اطاعت کرنے والے لوگ ہمیشہ سے ہی کم تھے. اسی وجہ سے خیر اور شر کا تقابل کریں تو شر زیادہ ہے، خیر کم ہے.
اس حدیث میں بھی دیکھیں خیر پر حق پر ایک فریق ہے اور اس کے مقابلے میں 72 ہے، 72، کتنا شر ہے. اس لیے ہماری جو رہنمائی ہے وہ حق کے تعلق سے کی ہے. اچھا کچھ لوگوں کو مسئلہ ہوتا ہے اہل حق کی پہچان کیسے کریں، تو کیسے کریں گے؟ قلت اور کثرت سے نہیں. یہاں زیادہ لوگ ہیں یہاں کم ہے. پہلی بات تو یہ قلت اور کثرت حق اور باطل کا معیار نہیں. یہ الگ بات ہے، شریعت نے ایک خبر ضرور دی ہے، کثرت ہمیشہ شرک اور کفر پر رہی ہے، باطل پر رہی ہے. قلت جو ہے وہ ہمیشہ حق کو تھامے رکھی ہے، باقی یہ معیار نہیں. دوسری بات، کسی شخصیت سے حق کو نہیں پہچانا جائے گا. یہ بندہ ہے تو حق یہی ہے، اس نے کہہ دیا تو حق یہی ہے، نہیں بالکل. آپ کو حق کو پہچاننا ہے وحی کی روشنی میں. جب آپ حق پہچان جائیں گے تو آپ کو کون پہچان جائیں گے؟ آپ کس کو پہچان جائیں گے؟ اہل حق کو. حق کی معرفت سے اہل حق کی معرفت، اور جب اہل حق کی معرفت ہوگی حق کی روشنی میں تو اہل باطل بالکل واضح ہو جائے. آپ کو کچھ کہتے ہیں نا کہ سب کو سننا چاہیے، سب کو پڑھنا چاہیے، بالکل نہیں. سب کو سننے اور سب کو پڑھنے کی کہاں اجازت ہے آپ کو؟ اللہ کے رسول نے 72 فرقوں کو پڑھنے کو تو نہیں کہا، یا ان کے بارے میں مکمل معلومات رکھنے کو تو نہیں کہا. حق کی معرفت کریں بس. یہ آپ کی طاقت میں بھی ہے، وسعت میں بھی ہے، آپ کی صلاحیت میں بھی ہے. اس جماعت کی ایک نشانی ظاہرین، ظاہر کے دو مطلب ہیں جی، ایک غالب اور دوسرا ظاہر. ظاہر لفظی معنی جو ہے اس کا معنی ہے دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں ان کا معنی جو عقیدہ بالکل ظاہر ہو. تکیہ نہیں کریں گے. وہ آپ کے ساتھ آ گئے تو آپ جیسے، وہاں چلے گئے تو ان جیسے. یہ دو چہرے والے نہیں ہوں گے. وہ ظاہرین جمع استعمال کیا، جہاں بھی ہوں گے وہ ظاہر ہوں گے بالکل. اس لیے اس حدیث سے پتہ چلتا ہے اہل حق نے کبھی بھی حق نہیں چھپایا. اہل حق نے کبھی بھی حق کو نہیں چھپایا. اور اگر آپ صحیح منہج پر ہیں تو آپ کو حق چھپانے کی ضرورت بھی نہیں. یا تو آپ حق کو سمجھے نہیں ہیں یا حق کے مقام کو نہیں سمجھے. اگر آپ آج کے دور میں اچھی بات ہے، مصلحت پسندی اور حکمت عملی کس کو کہا جاتا ہے؟ سنت کو چھوڑنا، حق کو چھوڑنا کہتے ہیں مصلحت پسندی ہے. ہر جگہ یہ بات نہیں ہوتی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ابتدا میں دعوت میں بلایا گیا تھا، بلکہ آپ نے دعوت کی تھی جب آپ کی دعوت کا آغاز تھا. پہلی دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کہنا چاہا تو سرداران قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے کچھ اظہار سے وہ سمجھ گیا اور فوراً کسی نہ کسی طریقے سے روک دیا. آپ نے نہیں کیا، دوبارہ پھر آپ نے مدعو کیا اور اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا، کھل کر بات کر دیا. اور پھر وہ لا الہ الا اللہ، پھر نبی اسلام کا گلیوں میں جا کر، پھر آپ کا بازاروں میں جا کر، پھر آپ کا طائف میں جا کر، مختلف علاقوں میں جا کر، باوجود اس کے کہ آپ کو یہ خطرہ تھا حملہ ہوگا، آپ کو یہ خطرہ تھا کہ نقصان پہنچ سکتا ہے، لیکن حق کی دعوت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی. ہمارے یہاں کیا ہے، آپ کو دعوت کا موقع ملتا ہے، مجمع عام ہے، لیکن مصلحت پسندی یہی ہے کہ آپ نے کبھی بھی سنت اور توحید کا ذکر نہیں کرنا. معاشرے میں سب سے زیادہ بڑا فتنہ کون سا ہے؟ شرک کا، جس کی مختلف شکلیں. مجال ہے کہ آپ کی دعوت کے اندر بنیادی نقطہ عقیدہ توحید کا ہو. اللہ کے رسول نے ہر سوال کے جواب میں، اکثر حدیث میں آپ کو نظر آئے گا، اکثر طور پر آپ کے سوال کے جواب کی ابتدا توحید سے ہوتی ہے. کہیں دائی بنا کر بھیجا، ابتدا عقیدہ توحید سے ہوتی ہے. اللہ رب العزت نے نبی بھیجا، بنیادی نقطہ عقیدہ توحید تھا. اس کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے. اور ہم توحید کی دعوت بھی وہی دیتے ہیں جو گول مول ہوتی ہے. اللہ کو خالق مانو، رازق مانو، رزق وہی دیتا ہے، اولاد بھی وہی دیتا ہے، ہماری ضروریات کو وہی پورا کرتا ہے. تو یہ تو توحید ربوبیت ہے. یہ تو مشرکی مکہ بھی مانتے تھے. اصل مسئلہ ہے توحید اسماء و صفات اور توحید الوہیت. اس کو کھل کر کوئی بیان کرتا ہے؟ کہیں بھی نہیں. نہ منبر پر ہو رہی ہے نہ مجمع عام میں ہو رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر کھل کر عقیدہ توحید بیان کریں گے، شرک پر ضرب کاری ہوگی آپ کی، نتیجتاً آپ کے سامنے جو مجمع ہے وہ بکھر جائے گا. کہیں سیاست ہے اور کہیں سیاحت ہے اور کہیں اپنی معیشت یا معاشرت، کوئی نہ کوئی وجہ بنا کر ہم نے اس بنیادی نقطہ جو عقیدہ توحید ہے اس کو ترک کر دیا. یا لوگ عقیدہ توحید بیان کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ بصیرت نہیں ہوتی، وہ مصلحت نہیں ہوتی. وہ جو اصول ہیں دعویٰ کے، توحید کو بیان کرنے کے اصول ہیں، اس کے اندر اتنی کمزوری ہوتی ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں.
اللہ تعالیٰ کی صفات کے تعلق سے وہ بات کر دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی صفات میں ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں۔ ایک تو عقیدہ نہیں چھوڑا، ہمارے شیخ ہیں وہاں سے آئے تھے وہ اشافہ سے، شیخ عبدالعزیز نور اسلام یافی بول رہے تھے، بہت عظیم انسان، بہت عظیم آدمی، جامعہ میں آئے تھے اور انہوں نے درس دیا نا طلبہ، یہ سمجھایا کہ اپنے عقیدے کو ظاہرین الحق ظاہرین علی الناس، اس حدیث کا تقاضا ہے کہ اپنا عقیدہ نہ چھپانا۔ پھر انہوں نے واقعہ سنا، کہتے ہیں کہ ایک جگہ امام رکھا کسی مسجد والوں نے، اور تکبیر ہو گئی اور نماز پڑھانے کے لیے مصلی پر آیا تو اس نے پہلے نسوار نکال کر کرسی پر رکھ دی، اس نے دیکھو 1 سال کے بعد بھی تمہیں پتہ چلنا ہے میرے بارے میں، ہو سکتا ہے 5 مہینے بعد پتہ چل جائے کہ نسوار چاہتا ہے، میں ابھی سے بتا رہا ہوں میں نسوار نہیں چھوڑوں گا، آپ نے رکھنا ہے تو رکھو ورنہ رکھا۔ اگر اس نے اس امام نے نسوار کو ظاہر کر دیا کہ میں یہ نہیں چھوڑ سکتا، لوگ اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو ظاہر کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کے سامنے، کھلا کھلا سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں، اور بہت ساری نشہ چیزیں ہم لوگوں کے سامنے کر رہے ہوتے ہیں، اپنے بے حیائی کے پروگرام نشر کر رہے ہوتے ہیں، یعنی شر اور بے حیائی کو لوگ اس کے ظاہر کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے۔ آپ تو حق پر ہیں، آپ کے پاس تو وحی کا علم ہے، آپ کے پاس تو انبیاء کا منہج ہے، آپ کے پاس تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ سے بڑھ کر کوئی افضل نہیں ہے، پھر اسے چھپانے کا کیا معنی ہے؟ یا تو آپ اس مقام کو نہیں سمجھ رہے، یا اپنے مقام کو نہیں سمجھ رہے، یا آپ کو ادراک نہیں ہے کہ آپ کس قدر عظیم چیز جس کو آپ نے تھاما ہے اور اس کے اظہار سے آپ تاثر ہیں۔ یہ ایک المیہ ہمارے مسئلہ۔ اچھا، طائفہ چھوٹی سی ہے لیکن 2 وجہ سے بلکہ 3 وجہ سے منصور بن گئی ہے وہ۔ ایک قوامۃ علی امر اللہ، اللہ کے دین پر سختی سے قائم ہو۔ شریعت میں قطعاً یہ مطلوب نہیں ہے کہ آپ زیادہ لوگ لے کر آئیں، آپ کے آس پاس چپکڑا لگا ہوا ہو، آپ کے فالوور زیادہ ہوں، مطلوب ہی نہیں ہے۔ اگر مطلوب ہوتا تو کل قیامت کے دن جو انبیاء ہیں اللہ کی عدالت میں آئیں گے، اللہ تعالیٰ پوچھے گا دین کو پہنچایا تو بالآخر ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کی تعداد کتنی ہوگی؟ کسی کے ساتھ 10، کسی کے ساتھ 7، کسی کے ساتھ 3، کسی کے ساتھ 2، کسی کے ساتھ 1 بھی نہیں ہوگا۔ دعوت نہیں دی انہوں نے، دی تھی، کھول کر دی تھی، لیکن ہدایت آپ کے اختیار میں ہے ہی نہیں۔ آپ نے حق بیان کرنا ہے، ٹھیک ہے، بیان کرنے کا انداز اچھا ہونا چاہیے، لیکن حق بیان کرنا ہے، کھول کر بیان کرنا، چھپانا نہیں۔ نتیجہ کیا ہے؟ جس نے قبول کرنا ہے وہ صحیح سے قبول کرے، جس نے قبول نہیں کرنا تو کھچڑی کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے، کبھی اچھی بھی لگتی ہے کبھی بری بھی، اور وہ اصطلاح یہ ہے کہ اسلام کو ایسے مرد چاہیے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں نر چاہیے، نر، مادہ نہیں، یا ہم کہہ سکتے ہیں خصی جانور کی طرح نہیں ہونا چاہیے بندے کو۔ اسلام میں انسان کو ایسا ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے 100 اونٹوں کی۔ ایک آدمی ہے جس کے پاس 100 اونٹ، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، بڑا کر رہا ہے، جوان ہو گیا، طاقتور ہو گیا، اتنی محنت کی، اب وہ سواری کی ضرورت پڑی تو ان میں سے ایک بھی سواری کے قابل نہیں۔ ایسے نہیں چاہیے، ایک ہو لیکن سواری کے قابل ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے قرآن میں ایک لفظ سے نوازا ہے، وہ کیا ہے؟ ان ابراہیم کان امۃ، اکیلے ابراہیم ایک جماعت ہے۔ جماعت کے لیے اللہ کے ہاں کثرت نہیں ہے، یہاں دیکھیں تھوڑے سے افراد نے لیکن طائفہ کہا، وہ اکیلے ابراہیم علیہ السلام نے امت کہا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ تھوڑے ہیں، حق پر ہوں، یہی اللہ کے نزدیک سب سے عظیم لوگ۔ اس لیے ایک اور حدیث میں اس بات کو سمجھاتا ہوں، اللہ فرماتا ہے کہ اگر زمین اور آسمان والے مل کر لو ان اہل السماوات والارض اشترکوا فی دم مومن لاکبهم اللہ فی النار، زمین اور آسمان والے سارے مل کر ایک مومن کو قتل کر دیں، ایک مومن کو، اللہ سب کو جہنم میں ڈال دے گا، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کو اتنی پرواہ نہیں، اللہ کو کس کی پرواہ ہے؟ ایک مومن کی۔ یہ ایک مومن اللہ کے نزدیک اتنا عظیم ہے، یہ جماعت ہے، یہی طائفہ ہے۔ ایک ہو گیا قوامہ، ان کا شرف یہ ہے کہ دین پر سختی سے عمل کر رہے ہیں۔ نمبر 2 یستعملہم فی طاعتہ، اللہ تعالیٰ نیکی کا، اطاعت کا کام ان سے لینا، خود بھی اطاعت کریں گے اور لوگوں کے اندر اطاعت کو پروان چڑھائیں گے، یہ ہے یستعملہم فی طاعتہ۔ اور پھر ہے منصورین اور ظاہرین علی الناس، اللہ کی مدد اترے گی، نتیجہ تک یہ لوگوں پر غالب رہیں گے۔ غالب کس اعتبار سے ہے؟ تو تھوڑے سے ہے، تھوڑے سے غلبہ کس اعتبار سے؟ لیکن دنیا میں چھا جانا یہ کوئی غلبہ نہیں،
اس کا مطلب یہ ہے کہ دلیل کی بنیاد پر حق کو تھامنے کے اعتبار سے، ادلہ کے اعتبار سے تو کوئی نہیں ہرا سکتا. سارے اکٹھے بھی کر لیں، جو دلائل کی پاور ان کے پاس ہے وہ کسی کے پاس نہیں. اور اصل چیز بھی یہی ہے. ورنہ فرعون نے تو اپنے مخالفین کے لیے کیا سزا نافذ کی تھی جو جادوگر اسلام لے آئے تھے. آسا یعنی مخالف صفت میں کاٹنے کی بات. تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ اگر تو سزا دے سکتا ہے نا بس صرف دنیا میں، ہم ایسی ذات پر ایمان لائیں جس نے ہمارے سارے گناہ معاف کر دیں، کامیابی ہماری مان. اگر وہاں جہنم میں بچ گیا تو یہی کامیابی. دنیا میں کیا کر سکتے؟ وہ دلائل کی بنیاد پر موسیٰ علیہ السلام کو شکست نہیں دے سکا، اور اس نے غلبے کے لیے اگر چاہا تو کیا اپنی زبردستی. ابراہیم علیہ السلام کو شکست نہیں دے سکے دلائل آگ میں ڈالا. موسیٰ علیہ السلام کو نہیں دے سکے، مقابلہ کیا فوج کے ذریعے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دے سکے، مکہ سے جلا وطن کر دیا. ان کے پاس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا. گالی دیں گے، الزام تراشیاں کریں گے، بہتان لگائیں گے، اور متنفر کرنے کے لیے مختلف القابات دیں گے. لیکن اگر آپ طائفہ ہے تو منصورہ ہے، اور منصورہ کا مطلب آپ غالب ہو کر رہے ہیں. وہ بچہ جو اصحاب الخدود ہے معلوم ہے نا کیا تھا؟ وہ اکیلا، ایک طرف پورا بادشاہ کا لشکر، فوجیں، کتنی فوجیں اس نے برباد کر دی. پہاڑی پر لے گئے، فوج ختم، بچہ واپس آ گیا. سمندر میں لے گئے، فوج ختم، بچہ واپس آ گیا. بالآخر اس بچے نے خود کہا ایک تجویز دیتا ہوں، اس پر عمل کر لو گے مجھے ختم کر سکتے ہیں. مجھے باندھو، نشانہ لو اور کہو بسم اللہ ربی ھذا الغلام. اس لڑکے کے رب کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں، پھر تیر لگے گا. اس نے تیر مارے، نام کے بغیر نہیں لگے. لیکن جب اس نے نام لیا رب کا تو تیر لگا. وہ بچہ تو شہید ہو گیا لیکن دیکھنے والے سارے مسلمان ہو گئے. پھر کیا کیا اس نے؟ پھر اس نے سب کو جلا ڈالا. اس کو پتا تھا کہ میری حکومت ختم ہو جائے گی، میری ریاست ختم ہو جائے گی اگر یہ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے اور اس طرح پھیل گئے. بس دشمن زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتا ہے کہ آپ پر ظلم کر سکتا ہے، لیکن جو آپ کے پاس دلائل کی قوت ہے اس کو شکست نہیں دے سکتا. یہ ہے اصل چیز، اس کا فقدان ہے. یہی وجہ ہے کہ آج ہم مظلوم ہیں، مغلوب ہے ہر اعتبار سے. وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. تھوڑی سی جماعت تھی، اللہ رب العزت نے تمہیں مدد کی، تمہیں رزق میں وسعت دی، تمہاری ہر طرح سے اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی تاکہ تم شاکر بن جاؤ. جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری ہوتی ہے تو پھر اللہ وہ نعمتیں چھین لیتا ہے. اور یہی ہوا ہماری ریاست میں بالخصوص. دیکھیں جب سے یہ نعمت ہمیں ملی ہے نا، پاکستان اللہ کی بہت بڑی نعمت، اس وقت سے لے کر آج تک اللہ رب العزت کا حقیقی معنوں میں شکریہ بجانے لانے والا نہ تو کوئی حاکم ملا ہمیں، اور نہ ہی اس حاکم کی اس یعنی شکریہ بجا لانے والی صفت کی وجہ سے کوئی رعیہ میں کوئی ایسی کیفیت پیدا ہوئی. شرک کو ترویج ملی ہے، شرک کا پروان چڑھا ہے، معصیت کا پروگرام پروان چڑھا ہے. اس کے علاوہ کچھ نہیں. حق کی دعوت کو دبایا گیا، پہلے حق کو دبایا گیا، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں. زیادہ تقریر ہو گئی. پاکستان میں جو امت کی بات کرتے تھے، ہماری قوم کو مختلف حدود پر علم ہے، عمومی طور پر اسلام میں سزا یہ ہے کہ وہ ٹرینڈ جو ہے ملا ہوا ہے. اور جب اسلامی نظام نافذ کرنے کے لیے کیا ان کو سالوں کا تربیت دینا لازمی ہے؟ نافذ کرنے سے پہلے تربیت دے دیں ہم کئی سالوں میں، پتہ نہیں کتنے سال لگ جائیں. کچھ بھی نہیں. دیکھیں آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگی، کچھ تازہ ہی بات ہے. تبلیغی جو جماعت کا نصاب ہے، یا تبلیغی جماعت کے اندر جو خرابیاں ہیں، جو شرک تھا، کتنی لوگوں نے دعوت کے ذریعے لوگوں کو باور کروانے کی کوشش کی، اس کا کوئی رزلٹ نہیں آیا. جب حکومت نے پابندی لگائی ہے، ایک لمحے کے اندر کام ہو گیا نا سعودی عرب، ایک لمحے. یہ ہوتا ہے حاکم کا فیصلہ. حاکم کو تربیت دینے کی ضرورت نہیں ہے. آج بھی اگر وہ نفاذ کر دے نا، آج کے بعد اگر کوئی پکڑا گیا چوری کرتے ہوئے ہاتھ کاٹ دیں گے، کوئی بات نہیں سنیں گے، سیدھے ہو جائیں گے. صرف حاکم کا اعلان. لیکن حاکم کو پتا ہے کہ سب سے بڑا چور میں ہوں، سب سے بڑا یاش میں ہوں، سب سے زیادہ عیش میں نے کرنی ہے، تو وہ سزا تو پہلے مجھ پر نافذ ہوگی. تبدیلی کہاں سے آئی؟ مطلب وہ تصور دے کے چلنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال تک پہلے تربیت کی ہے
اور پھر مدینہ میں آ کر نہیں اب آپ کے سوال کا جواب پتہ کیا ہے کہ حاکم پہلے آئے اور تربیت کرے؟ نہیں بالکل نہیں. حاکم کہاں سے سلیکٹ ہوتا ہے؟ عوام سے ہوتا ہے نا. اس کا مطلب ہے کہ معاشرے کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. یہیں سے جب کوئی ایسا نیک صالح شخص پیدا ہو اور وہ کھڑا ہو, جب وہ بنے گا خود بخود. ہمارے یہاں ایک عجیب آدمی اب ہے کہ تحریکیں چل چکی ہیں. اسلامی ٹچ ابھی ایک نیا فارمولا, اسلامی ٹچ. اسلامی کسی نے ایک پوسٹ لگا کر پوچھا اسلامی ٹچ کی تعریف کیا ہے. میں نے کہا اسلامی ٹچ کی ایک تعریف یہ ہے جیسے بینکنگ سسٹم ہے ہمارے یہاں, اس کو اسلامی نام دے رہے ہیں, یہ تکافل ہے, یہ فلاں ہے, یہ اسلامی ٹچ ہے. اچھا اسی طرح جمہوریت جس کو کفر کہا جاتا ہے, اس میں اسلامی نام سے جماعت کو لے آنا, یہ اسلامی ٹچ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے, سمجھ لیں کہ آپ خود کہتے ہیں کفری کا نظام ہے, شیطانی نظام ہے, شر سے خیر نہیں آ سکتی, تو پھر یہی ٹچ ہوتے ہیں کیا امانت کہہ کر اور اسلامی اصطلاحات کا استعمال کر کے تھوڑا سا ٹچ دے کر لوگوں کو ایسا قائل کر دیں کہ وہ آپ کے گرویدہ ہو جائے. اسلام سارا یہی ہے. خلافت کی تحریک موجود ہے ہمارے نظام خلافت عرصہ دراز سے چل رہی ہے, اور ماشاء اللہ ہماری جماعت اسلامی جو ہے پتہ نہیں کب سے کتنے ہو گئے تب سے کیا ہوا. اس لیے کہ آپ نے اسلامی جماعت ہونے کے بعد آپ نے سب ایک ہی بات کرنی ہے, سود ختم کر دو, پانی دے دو, کراچی کو اس کا حق دے دو, اور فاشی کے اڈے ختم کر دو. لیکن آپ کا اپنا جب عقیدہ توحید نہیں ہے, تو جب تک عقیدہ توحید میں رسوخ نہیں ہوگا, اس کی دعوت نہیں ہوگی, شرک کی مذمت نہیں ہوگی, نظام قائم ہو ہی نہیں سکتا, ہو ہی نہیں سکتا. سب کچھ توحید سے شروع ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے یہی تو وعدہ کیا ہے, انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. ایمان کی ابتدا عقیدے سے ہوتی ہے. ہمارے اندر تو سب کچھ ہے, لیکن وہ صرف ٹچ کی حد تک ہے, بس اندر نہیں. جی پاؤڈر نا صحیح بات ہے, کلر کو تھوڑا سیٹ کرنے کے لیے پاؤڈر کا ٹچ دے دیتے ہیں. ایک خبر ہے یہاں پر, اور وہ خبر یہ ہے جب آپ حق کی دعوت لے کر اٹھیں گے تو دو چیزیں آپ کے سامنے آئیں. نمبر ایک, مخالفت کا سامنا کریں گے آپ. نمبر دو, نقصان پہنچانے کی کوشش کی جائے گی. تو نقصان بھی برداشت کریں, مخالفت بھی برداشت کریں. کیوں؟ انبیاء نے کی. آپ انبیاء کے مقابلے میں کوئی حیثیت رکھتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں, پاؤں کی خاک بھی نہیں ہے. جب انہیں ستایا گیا, ان کو جلا وطن کیا گیا, حتیٰ کہ انبیاء کو شہید کر دیا گیا. جب اس قدر زیادہ تکلیفوں سے گزرنا پڑا ہے حق کی دعوت میں, اگر آپ بھی حق کی دعوت دیں گے تو یہی رد عمل آئے گا, قبول کرنا ہوگا. تو اس حدیث پر غور کریں, سب کچھ بیان ہو گیا چھوٹی سی حدیث میں, سب کچھ. وہ کب تک ہوں گے, کب سے ہیں, اور اللہ کی مدد رہے گی, تھوڑے ہوں گے, عقیدہ بالکل واضح ہوگا, منہج بالکل واضح ہوگا, حق پر قائم رہیں گے, کچھ بھی ہو جائے اللہ کی اطاعت میں لگے رہیں گے, لوگ ان کی مدد کو ترک کر دیں گے, مخالفت میں آئیں گے, نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے, کامیاب نہیں ہوں گے. کامیاب کا مطلب ہے ان کی آواز کو نہیں دبا سکتے. اس کو قتل بھی ہوئے, یا قتل کر دیا گیا, تو پھر یہ کیا ہے؟ قتل ہو جانا, اس کا مطلب آواز دب نہیں گئی. مطلب یہ جو مشن لے کر اٹھے ہیں نا, یہ مشن دبنے والا نہیں. اور جب قیامت سے پہلے آخری اللہ کو ماننے والا, جس کے عقیدے میں اللہ رب العزت سے محبت ہو, وہ دنیا سے جائے گا, تو اس کے بعد دنیا ختم ہو جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کی بقا بھی توحید کے ساتھ ہے. یہ دنیا یوں کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اہل توحید کے مرہون منت قائم رکھی ہے. جس دن وہ آخری اہل توحید دنیا سے جائے گا اور اللہ کا نام لینے والا اس دنیا میں ختم ہو جائے گا, اس کے بعد اللہ اس دنیا پر قیامت قائم کرے گا. توحید کی برکت ہے دنیا کا وجود, کائنات توحید کی برکت سے ہے. وہ جس پر میں اور میرے اظہار میں آج ٹھیک ہے, باقی رہی بات یہ جی, وہ مشن کی تشریح کے لیے دیکھ سکتے ہیں میں اور میرے اظہار میں آج. جی ہاں بالکل. تو منج تو یہی ہے نا, حق کا مطلب ہے جس پر میں اور میرے صحابہ قائم ہیں, یعنی قرآن اور حدیث, اس کے ساتھ وابستہ ہے, اس کے ساتھ. اب
ایسی خوبصورت بات ہے اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں قرآن سے دیا یا اپنی سنت سے دیا. آج کے بعد یعنی آپ کے بعد سے لے کر قیامت تک جس نے کچھ دینا ہے یہیں سے دینا اور جس نے کچھ لینا ہے یہیں سے لینا. دین یہاں سے دیں گے اور یہیں سے لیں گے. اس کے علاوہ نہ دین ہے نہ دین ہو سکتا ہے. کچھ لوگوں کے اپنے اپنے وہ نصاب ہیں. قرآن کو آپ نہ اٹھائیں, آپ نہ اٹھائیں, آپ بس اس کتاب کو اٹھائیں, یہیں سے لیں اور یہیں سے لیں. حتیٰ کہ بعض نے یہاں تک کہہ دیا قرآن کو پڑھے کہ گمراہ ہونے کا خطرہ ہے. بس یہ کتاب اٹھا لیں, اس میں گمراہی نہیں ہے, باقی قرآن کو اٹھائیں گے تو گمراہ ہو جائیں. ٹھیک ہے. تو بعض لوگ بیچارے اتنے مسکین ہوتے ہیں, دائی بنتے ہیں. جیسے میں نے بات کی نا جو تبلیغی جماعت ہے, ان میں کیا خرابی ہے؟ تبلیغی جماعت میں کیا خرابی ہے؟ صرف بات دیکھیں, وہ ابتدا کرتے ہیں نماز, وہ کہتے ہیں نماز کے لیے نماز پڑھ کے اس کے بعد تھوڑا سا فضائل اعمال کا درس ہے, بس ختم. عقیدہ وہ کہتے ہیں چھوڑو عقیدے دوسرا نماز ہی نہ. اور پھر ایک ساتھ کسی کو پکڑ کے لے آئیں گے ساتھ, جہاں بھی آئے اللہ کے بندہ نماز پڑھو. دیکھو یہ ہمارے ساتھ بندہ پہلے شراب پیتا تھا, چوری کرتا تھا, اس نے شراب بھی چھوڑ دی, چوری بھی چھوڑ دی, بدکاری بھی چھوڑ دی, نماز پڑھ رہا ہے. پورے گاؤں کے بیچارے کو ذلیل کرو گے, اس نے سگریٹ چھوڑ دی, یہ کر دیا, وہ کر دیا. یہ دعوت نہیں ہوتی کہ آپ ڈائریکٹ نماز پڑھ لیں. سب سے پہلے عقیدہ. جب ان کا اپنا عقیدہ صحیح نہیں ہے تو بتائیں وہ آپ نماز پڑھ کر یا اس کی دعوت پر آ کر اس عقیدے کو یا اس منہج کو قبول کرنے کے بعد آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ کچھ نہیں. بنیاد عقیدہ توحید, اس کی اصلاح ضروری ہے. اور عقیدہ توحید میں دو چیزیں ہیں, اثبات اور نفی. تب جا کر عقیدہ مکمل ہوتا ہے. جن چیزوں کو اختیار کرنا ہے اللہ کی صفات کے تعلق سے, عبادت کے تعلق سے, ربوبیت کے تعلق سے, اس کو قبول کرنا ہے. جو اس کے متضاد ہے اس کی نفی کرنی ہے. اگر ہمارے یہاں اثبات ہے تو نفی نہیں ہے, نفی ہے تو اثبات نہیں. اس جماعت کا خاصہ یہ ہوگا کہ یہ دونوں چیزیں اثبات و نفی تو یہ مکمل ہی ایسے ہوتی ہے. اور یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ, طاغوت کا انکار کرنا ہے اور اللہ پر ایمان لانا ہے. فقد استمسک بالعروۃ الوثقی, تو پھر آپ کا مضبوط کڑا جو ہے وہ آپ نے تھام لیا ہے, وہ ٹوٹنے والا نہیں. باقی ہاں ایک بات بالکل سوالات میں بھی آ رہی ہے, وہ ہے کہ جو شدت پسندی ہے نا, یعنی تکفیری سوچ, یہ غلط ہے. تکفیری سوچ, تکفیری یعنی فتوے کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے معین, شخص معین پر آپ نے فتویٰ لگا, وہ بالکل غلط ہے. مثلا نام لے کر زید کافر, بالکل غلط ہے, ناجائز ہے, اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں. فتویٰ ہمیشہ عمل پر ہوتا ہے, شخصیت پر نہیں ہوتا. آپ یہ کہہ سکتے ہیں یہ عمل شرکیہ ہے, کفری ہے, یہ نہیں کہہ سکتے یہ بندہ مشرک اور کافر. کیوں؟ آپ نے اس کو کافر کہہ دیا, کل اس نے توبہ کر لیا, دنیا سے چلا گیا, آپ تو اس کو کافر کہہ رہے ہیں. آپ یہ کہہ دیں اس عمل پر مرنے والا مشرک ہے. اگر وہ اس عمل پر مرا ہے تو مشرک ہے, نہیں مرا تو نہیں مشرک. شخصیت پر فتویٰ آپ کو خود مجرم بنا دے گا. ہمارے یہاں یہ بہت ہے, اور یہ ان کے اندر ہے بالخصوص ایسے نوجوان جن کے اندر منہج کے اندر رسوخ نہیں ہے, یا اس کے پیچھے علمی بنیاد نہیں ہے. علمی بنیاد نہیں, سرسری سے بڑا ہوتا ہے اور کسی کے ہتھے چڑھ گئے وہ. کیونکہ ہمارے یہاں بہت ساری جماعتیں خوارج کی سوچ رکھنے والی بھی موجود ہیں, جو کہتے ہیں کہ یہ کافر, یہ کافر, یہ کافر. جیسے وہ مدخلی سعودی عرب کا ایک وہ جو ہمارے یہاں زیادہ وہ شدت کے فتوے لگاتے ہیں, عجیب قسم کی سوچ ہے. یہ بدعتی ہے, یہ مرتد ہے, یہ کافر ہے, یہ فلاں ہے. اسی طرح کے کچھ ایسے افراد موجود ہیں, ایسے علماء موجود ہیں جو جن کے متبعین اس طرح کی شدت اختیار کرتے ہیں. بہت سارے غلط فتووں کے نتیجے میں وہ, ہاں بالکل, یہ مسلمین کے نام سے ایک جماعت موجود ہے, جماعت المسلمین. نظریہ کیا ہے ان کا؟ ان کا نظریہ یہ ہے کہ جو اپنے آپ کو مسلمین نہیں کہتا وہ کافر ہے, کیونکہ اللہ کہتا ہے سماکم المسلمین, اس نے تمہارا نام مسلمین رکھا ہے. اللہ تمہارا مسلمین رکھا ہے. تو اگر کوئی کہتا ہے کہ میں فلاں فرقے سے تعلق رکھتا ہوں, کافر ہے, کیونکہ جو اللہ کا نام ہے وہ آپ قبول نہیں کر رہے, آگے کیا قبول کریں گے, لہذا کافر. ایسی شدت ہے, ایسی شدت ہے الایاس, یہ خطرناک چیز ہے. امامت نہ ملنے پر امامت نہ ملنے پر جماعت المسلمین بنا رہا ہے. امامت نہ ملنے پر جماعت المسلمین بنا رہا ہے. بہت سارے معاملات غور کریں تو آپ کو نظر آئے گا. رامانے میں 10 دیتے تھے, وہ بندے جی ہاں, دو ہیں. ایک تو میں نے بتایا کہ عمل پر فتویٰ لگانا, اور دوسرا ہے شخصیت پر فتویٰ لگانا. معین شخصیت پر فتویٰ غلط ہے, وہ جائز نہیں.
نظریات پر لگا سکتے ہیں، اعمال پر لگا سکتے ہیں، عقائد پر لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. باقی دیکھیں دنیا کے اندر آپ کو مختلف جماعتیں نظر آئیں گی. یہ جو 72 آپ نے بتائی ہے نا، یہ جو 72 بتائی ہے، یہ امت اجابہ میں سے ہی ہے. یعنی جو دین کو ماننے والی ہوں گی، دین کا لبادہ اوڑے بھی ہوں گی، یہ وہ ہیں. ٹھیک ہے. جن کو دعوت دی گئی، جن کو قبول کیا وہ ہیں. اب تو ان کو بھی تو ہم نے پہچاننا وہ ہے کون. تو ان کو پہچاننے کا طریقہ حق کو پہچان لے، بس ختم بات، ختم ہو گئی. اب آپ دیکھیں نسبتیں دیکھیں، کسی کی نسبت کیا ہے، کسی کی کیا ہے، کسی کی کیا ہے. نسبت سے ہی آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کو حق کے ساتھ کتنی محبت ہوگی. جب نسبت میں محبت نہیں ہے تو حق کے ساتھ کتنی محبت ہوگی. کسی کا کسی علاقے کی طرف ہے، کسی کا کسی امت کے کسی فرد کی طرف ہے، کسی کا کسی خاص فک کی طرف ہے. اگر نسبت میں بھی اگر آپ اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں تو آپ اسی کے ساتھ ہو. اور یہی قابل فخر سرمایہ ہونا چاہیے کسی کے ساتھ. جو ان کو جو ان کی مخالفت کرتے ہیں. میں نے بتایا نا کہ نقصان کا مطلب کیا ہوتا ہے. ایک تو ہوتا ہے کہ آپ کی ذات کو نقصان، آپ کو قتل کرتے ہیں، یہ تو ہوگا ہی ہوگا. بات یہ کہ ان کے منہج کو کوئی دبا نہیں سکتے، اس نظریے کو مٹا نہیں سکے کبھی. استقامت دعوت میں. باقی ہو سکتا ہے کسی کو کچھ باتیں کڑوی لگی. حق میٹھے لفظوں میں بھی کڑوا ہوتا ہے. شہد گھول کر بھی اگر آپ دیں گے نا، توحید کی دعوت ہی اصلی. مشرکین نے یہی کہا تھا، مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب کچھ آپ کر لیں لیکن اب ہمارے معبودان باطلہ کو کچھ نہ دیں. سب کچھ آپ کا قبول ہے، سب کچھ دینے کے لیے بھی تیار. کیا فرمایا تھا سورہ کافرون لکم دینکم. اچھا آپ کو پتہ ہے کہ قرآن اور سنت کے اندر ایک توحید سے محبت کی ایک خوبصورت سبیل یہ ہے. رات کو کون سی سورت پڑھنے کا حکم ہے؟ بہت ساری صورتوں میں سورہ کافرون. ٹھیک ہے. بہت ساری صورتوں کے ساتھ سورہ کافرون. اور سورہ کافرون جو پڑھ کر سوتا ہے شرک پر موت نہیں آئے گی. صبح اٹھتے کون سی سورت پڑھنی ہے؟ بہت ساری صورتوں میں ایک سورت الفاتحہ وہ ہے اخلاص. 3 دفعہ پڑھتے ہیں نا صبح کے اذکار میں. ٹھیک ہے. فجر کی سنت میں بھی یہی ہے. اور اگر آپ رات کو سوتے وقت وتر پڑھ رہے ہیں یا صبح اٹھ کر وتر پڑھ رہے ہیں تو سورہ اخلاص ہے اس میں. تو سو رہے ہیں تو عقیدہ توحید کے ساتھ، اٹھ رہے ہیں تو عقیدہ توحید کے ساتھ. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. قرآن کا ابتدا الحمدللہ رب العالمین سورۃ الفاتحہ سے اور افتتاح قل اعوذ برب الناس. عقیدہ توحید سے ابتدا ہے اور عقیدہ توحید پر ہی قرآن کا اختتام ہے. رات سو رہے ہیں تو عقیدہ توحید کے ساتھ، اٹھ رہے ہیں تو عقیدہ توحید کے ساتھ. یہ ہے وہ چیز جو انسان کو حسن خاتمہ عطا کرتی ہے. حسن خاتمہ. جی بالکل حدیث ہے. اللہ کے رسول کا صحیح فرمانا. سورہ کافرون پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ شرک سے بری کر دیتا ہے، یعنی شرک پر موت نہیں ہے. لیکن پڑھنے والا موحد ہے، مشرک نہ. چلیں جی خطبہ ختم ہوا. نیکسٹ کلاس سے نا یہ ختم ہو گئی بات ہے. اب سیدھا سیدھا چلنا ہے بنیادی مسائل. جی جی بستر پر جانے کی جو اذکار ہیں ان میں سے ایک سورۃ الکافرون کی تلاوت کی. غرض سے یہ سے ہمارا تھا پودا لگانا. کسی کو کچھ مسئلہ ہوا ہے، کوئی پریشانی ہوئی ہے تو یا الفاظ کے استعمال میں کوئی پریشانی ہے تو معذرت ہے. تبلیغی شیخ کے خلاف بولتے ہیں وہ تبلیغی جو ہوں گے، جو اہل حق والے ہوں گے، جو ہمارے پاکستانی ہیں نا، ان کی کتابوں میں شرک بھر. اب فضائل اعمال میں کہ باب الصدقات کھولیں. باب الصدقات، باب الصدقات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قبر سے ہاتھ نکلنے کا ذکر ہے. باب الصدقات میں نبی اسلام کا ایک عورت کے پیٹ پر ہاتھ پھیرنے کا ذکر ہے. جبکہ نبی اسلام نے بیعت میں بھی عورت سے ہاتھ پھیرا. ایسا کچھ ہے کہ آپ پاگل ہو جائیں. اب چھان دیا میں نے، چھاننے میں اس کو چھانا ہے لیکن پھر بھی باقیات موجود ہیں. جیسے بیشتی زیور ہے، بہت کچھ چھانا ہے لیکن بہت کچھ باقی ہے. ہدایہ میں بھی کچھ وہ کیا ہے لیکن بہت کچھ باقی ہے. پڑھیں گے نا آپ تو آپ کو سمجھ میں آئے گا. مسئلہ ہی کہ ہم پڑھتے ہیں، کچھ باتیں سن لیتے ہیں بس.
اب پڑھیں ذرا، خود مطالعہ کریں، تحقیقی ذہن بنائیں، کسی ایک محدود اس میں نہ کریں، تحقیقی ذہن بنائیں تو آپ کے سامنے یہ رائے کھل جائیں گی. سبحان اللہ و بحمدہ، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حدیث کا نمبر ہے 728 اور ترجمۃ الباب ہے تخلیق المساجد. تخلیق یہ جو لفظ ہے خا لا اور قاف خلوق سے لیا گیا ہے، اور خلوق عربی زبان میں ایک معروف خوشبو ہے جو زعفران وغیرہ خوشبوؤں کو جمع کر کے اس سے بنائی جاتی ہے. خلوق خوشبو جسے دھونی دی جاتی ہے، یا اس کو بطور خوشبو کے اس طرح ایک تیل ہوتا ہے اور اس کو استعمال کیا جاتا ہے، تو اسی طرح اس کو بھی استعمال کیا جاتا ہے. مساجد کو خوشبو لگانا یا مساجد کو دھونی دینا. حدیث ہے عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال رأى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نخامة في قبلة المسجد. دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا بلغم مسجد کے قبلے والی دیوار میں، مسجد کے قبلے والی دیوار میں. فغضب وصحابہ علیہ السلام غصے ہوئے، حتی احمر وجہہ، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا. فقامت امرأۃ من الانصار، انصار میں سے ایک عورت کھڑی ہوئی. فحکتها، بس اس نے اسے کھرچا. وجعلت مکانها خلوقا، اور اس نے کر دیا یا لگا دیا اس کی جگہ خوشبو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما احسن هذا، یہ کس قدر ہوتا ہے. جی آواز تو آ رہی ہے ساتھ، ابھی آواز ٹھیک ہے؟ آواز کا مسئلہ ہوگا، بولا کچھ سمجھ نہیں آ رہا. آپ آواز تو بتائیے کہ آواز ٹھیک آ رہی ہے، سلو گے اور سمجھ نہیں آ رہا. یہ روزانہ آواز کا مسئلہ. اس حدیث میں بہت سارے مسائل اور فوائد معلوم ہوتے ہیں. ان میں سے ایک معاملہ تو یہ بھی کہ مساجد کے اندر خوشبو لگانا. خوشبو لگانا اس کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں. ایک تو وہی کہ جو اسپرے کر دیا جاتا ہے، اور ایک ہوتا ہے آگ جلا کر جو دھونی دی جاتی ہے. تو مساجد کے اندر آگ جلانا تاکہ اس کے ذریعے سے دھونی دی جا سکے، تو یہ کوئی مسجد کے یا عبادت کے آداب کے منافی نہیں. کچھ لوگوں کے دلوں میں شبہ پیدا ہوتا ہے کہ عبادت گاہوں کے اندر آگ جلانا تو مجوس کا کام ہے. تو بات یہ ہے کہ وہ آگ کی عبادت کرتے ہیں جبکہ ہم عبادت نہیں کرتے. اس کا ایک خاص مقصد ہوتا ہے اور وہ خوشبو کا حصول ہے. وہ ضروری نہیں ہے کہ جب نماز پڑھی جاتی ہے تو اسی وقت جلائی جائے، اس سے پہلے یا اس کے بعد بھی جلائی جا سکتی ہے. تو جو بخور جلایا جاتا ہے یا اب تو یہ الیکٹرانک چیزیں آ گئی ہیں اس کے لیے، اس میں تو آگ کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. تخلیق خوشبو لگانا، رخامہ برغم یا پھر دھوپ. دوسری سے یہ بات معلوم ہوئی، یہ وغیرہ شراب وغیرہ وہ آگے ہوتی ہے. جی ہاں، دوسری سے یہ بات معلوم ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے شعائر کی جب توہین کی جا رہی ہے تو آپ علیہ السلام اس کے لیے انتہائی سخت غضبناک ہو جایا کرتے تھے. اور مساجد اللہ تعالیٰ کے شعائر میں سے، نشانیوں میں سے ہے. ایسے ہی اگر معاذ اللہ قرآن کریم کی اگر توہین کا کوئی معاملہ ہو اور اسی طرح کوئی گستاخی کا کوئی معاملہ ہو تو شعائر اللہ کے لیے غضبناک ہونا یہ بندے کے ایمان مومن ہونے کی نشانی ہے.
لیکن اس کی وجہ سے ہمارے یہاں جو ایک لوگوں کا غلط استعمال اس جذبے کو کہ لوگوں کے اندر ایمانی جذبات کو پایا جاتا ہے لیکن لوگ اس کو اپنی مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں. جیسے پنجاب کے اندر وہ فیکٹری چلانے کا سری لنکا کا معاملہ ہوا تھا, فیکٹری کا مینیجر تھا, تو صرف کیا تھا کہ اس کے جو ہے وہ اپنے ورکر سے اختلافات اسی بنا پر انہوں نے تو ایک چھوٹا سا معاملہ اس کو اشتہاروں کو لیکن اس کا بیچا اور غلط استعمال تو یہ فی الحال قابل نظر اور محل نظر. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ انصار اس نے آ کر اس جگہ کو پہنچا, اس سے معلوم ہوا کہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تصورات ہونا ہے, اس نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا یا اس کو معلوم ہو گیا. اور زیادہ ترین کیا صحیح ہے کہ جب آپ علیہ السلام ہوئے تو وہ عورت اس وقت وہاں موجود تھی, تبھی تو اس نے فوراً اٹھ کر یہ اقدام کیا. یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام کے دور میں خواتین کی مسجد کی صفائی ستھرائی کا اہتمام کیا کرتی تھی, جیسا کہ اس عورت کا بھی واقعہ مشہور ہے جو مسجد کو جھاڑو مقصد کے لیے رکھا جاتا ہے مساجد کے لیے. لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ خواتین جس جگہ نماز پڑھنے کے لیے آتی ہیں اور وہاں پر وہ کھانے پینے کے سامان لے کر آ رہی ہوں اور وہاں پر وہ گند کچرا پھیلا کر چلی جائیں یہ سوچ کر کہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. اگر وہاں پر کچھ معاملہ ان کو دکھائی دیتا ہے اور وہ اٹھ کر کوئی کام خود اپنی طریقے سے کرتی ہے تو یہ مصنوع نہ بنے. آپ علیہ السلام نے اس عورت کی حوصلہ افزائی کی اور فرمایا یہ کام کس قدر ہوتا ہے. حدیث کے اندر جو مسائل ہیں بالکل واضح ہیں. شیخ ایک سوال ہے کہ کیا اس ٹائم پہ خواتین اور مرد الگ الگ نہیں ہوا کرتے تھے مسجد میں؟ جی ہاں, خواتین مسجد نبوی کے حصے کے جو پچھلا حصہ ہوتا تھا تو وہ اسی دروازے سے, جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم یہ دروازہ عورتوں کے داخل ہونے کے لیے خاص کرتے ہیں, تو وہ مساجد کے اندر آتی تھی اور مسجد کا جو پچھلا حصہ ہوتا تھا اس کے اندر وہ بھی ایک جانب ہو کر جو وہ نمازیں پڑھاتے تھے. تو یعنی اس طریقے سے ہمارا جو پارٹیشن ہوتا ہے بالکل علیحدہ اوپر نیچے فلور میں یا پھر ایک ہی جگہ پر سہولیت جو اکثر مساجد کے اندر سب ہر مسجد کے اندر ہوتا ہے کہ وہاں پر ان کا بالکل بھی پورشن علیحدہ ہوتا ہے اور اسی فلور پر ہوتا ہے جہاں مسجد ہوتی ہے. تو یہ صورتحال ابھی موجودہ سہولت ہے, باقی اس دور کے اندر یہ پارٹیشن کی سہولت نہیں تھی. اسی وجہ سے تو آپ علیہ السلام نے فجر کی نماز میں صحابہ کرام کو حکم دیا تھا کہ تم اس وقت تک پیچھے نہ پھرا کرو جب تک کہ خواتین نہ چلی جائیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ان کے لیے کوئی باقاعدہ علیحدہ سے کوئی پردے کا انتظام نہیں تھا, اتنی سہولیات نہیں تھی. اگر دیوار کھڑی کر دی جاتی تو پھر آواز کو پہنچنے کا معاملہ تھا, تو کوئی باقاعدہ علیحدہ سے خواتین کے لیے مسجد کے اندر کوئی پورشن نہیں تھا. پہلے نمبر یہ کہ مساجد کے اندر آگ چلانا, خوشبو لگانا یہ ایک مصنوع نمبر ہے. دوسرے نمبر پر یہ کہ اللہ تعالیٰ کے شعائر کی جب بندہ دیکھے کہ ان کی توہین ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے خزمناک ہونا. تیسرے نمبر پر یہ بات معلوم ہوئی کہ عورتوں کا مساجد کی صفائی ستھرائی میں حصہ لینا یہ بھی ایک مصنوع عمل ہے. تو مساجد کی صفائی ستھرائی میں عورتیں جتنا کردار ادا ان کو کرنا چاہیے, بالخصوص وہ جگہ جہاں عورتیں ہی صرف نماز پڑھتی ہیں, جہاں جہاں صرف عورتوں کا ہوتا ہے. ہر مرتبہ مساجد کی صفائی کرنے والے وہاں تک نہیں پہنچ پاتے, بالخصوص جب تراویح کا موقع ہوتا ہے یا پھر یہ کہ جب اعتکاف کے دن ہوتے ہیں یا پھر یہ کہ عام نمازوں میں ہی جہاں عورتوں کی نماز پڑھنے کی جگہ ہو تو جو خواتین وہاں پر موجود ہوں تو ان کو خود کو چاہیے کہ اپنی ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے اس جگہ کو صاف ستھرا رکھیں. تو یہ آپ علیہ السلام اس کی حوصلہ افزائی فرمائیں کہ یہ بہت ہی بہترین عمل ہے. حدیث کا نمبر ہے 728. حدیث ہم نے پڑھ لی, ترجمہ ایک مرتبہ پھر کر دیتے ہیں. انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلغم دیکھا فی قبلۃ المسجد, مسجد کی قبلے والی دیوار میں. فغضب, بس آپ علیہ السلام ناراض ہوئے. حتی احمر وجهه, یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا. فقامت امرأة من الانصار, تو انصار میں سے ایک عورت کھڑی ہوئی. فحکتها, اس کو کھرچا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو دھوپ تھا یا بلغم تھا وہ خشک ہو چکا تھا. اس نے اس کو کھرچا وجعلت, اور لگا دیا مکانہا, اس بلغم کی جگہ خلوقا, خوشبو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما احسن هذا, یہ کس قدر عمدہ کام ہے, اچھا کام ہے. تو آپ علیہ السلام نے ایک اچھے کام کی حوصلہ افزائی فرمائی. یہ بھی ہمارا طرز عمل ہونا چاہیے کہ اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہے, بالخصوص اگر وہ خود سے کر رہا ہے, ہمارے کہے بغیر کر رہا ہے, تو پھر وقت کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. القول عند دخول المسجد وعند الخروج منه. القول, بات, قول, مسجد میں داخل ہوتے وقت اور اس سے نکلتے وقت, یعنی مسجد میں داخل ہوتے وقت کیا کہنا چاہیے اور مسجد سے نکلتے ہوئے کیا کہنا چاہیے.
یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے. عن عبد الملک بن سعید قال سمعت ابا حبید و ابا اسید یقولان. دو صحابیوں سے یہ روایت مروی ہے. کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل احدکم المسجد، جب داخل ہو تم میں سے کوئی ایک مسجد میں، فلیقل، بس اسے چاہیے کہ وہ کہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہم اے اللہ افتح، تو کھول دے میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے. وَإِذَا خَرَجَ، اور جب نکلے، فَلْيَقُلْ، بس اسے چاہیے کہ وہ کہے اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ بے شک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے فضل کا. اللہ کا فضل اور اللہ تعالیٰ کی رحمت مسجد میں بھی مطلوب ہے اور مسجد سے باہر بھی مطلوب ہے. تو مسجد میں داخل ہوتے وقت رحمت کا سوال اور مسجد سے نکلتے ہوئے فضل کا سوال، اس کے اندر کیا حکمت ہے؟ کون بتائے گا؟ مسجد کا آنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مسجد ہے، صحیح. محبت حاصل کرنا ہے، مقصد ہے، مطلب سمیٹنا ہے. تو باہر نکلنے کا مطلب یہ سب جیسا کہ باہر کی نکلے گا تو رحمت کے ساتھ وہ اللہ کا فضل کی رزق وغیرہ کی تلاش میں اس کو جو ہے کام کرتے ہیں. وہ کتاب مطلب مطلوب ہے. اگر بہتر ہو تو آپ مائک میں بولیں، جیسے میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ اس کے پیسے حلال کریں، یعنی یہ خرچہ کیا گیا ہے آپ کے لیے. مائک میں بولیں، آپ کی پیاری آواز پوری دنیا سنے. کلاس کی آواز نہیں آتی. معنی اس سمر بہت اچھی بات ہے، اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ دہرائیں. معنی اس سمر کا یہ ہے کہ جب وہ مسجد میں داخل ہوگا تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، رحمت، محبت مطلوب ہے اور جنت مطلوب ہے، جس کا وہ اللہ تعالیٰ سے اندر داخل ہو کر سوال دعا وغیرہ وہ کرے گا. جب باہر وہ خروج کرے گا مسجد سے تو اس کو اپنے رزق کی تلاش ہے، اللہ کا فضل کی تلاش ہے، وہ جد و جہد کرے گا. تو ہر دو چیز جو ہے، یعنی ہماری آخرت اور دنیا بھی اللہ تعالیٰ سے ہم مطلوب. بہت بہترین. مختصر یہی کہ جب ہم مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں تو وہ اعمال کرتے ہیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے والے ہوتے ہیں، جنت کے قریب کرنے والے ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا قرب اور جنت کا حصول یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ذریعے سے ہی ممکن ہے. اور جب ہم باہر نکلتے ہیں، جیسا کہ فانتشروا فی الارض، آگے ہے وابتغوا من فضل اللہ. جب انسان مسجد سے باہر نکلتا ہے تو عموماً وہ رزق کی تلاش میں اپنی معاش کی اصلاح کے لیے نکلتا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ کا فضل چاہیے ہوتا ہے. رحمت بھی چاہیے ہوتی ہے، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ کا فضل زیادہ مناسب ہے، تو اس لیے یہ الفاظ ذکر کیے گئے. صرف یہی دعا نہیں، اور بھی بہت سارے طویل الفاظ ہیں جو صرف ان الفاظ پر اکتفا کرنے کی بجائے جو دیگر الفاظ بھی وارد ہوئے ہیں ان کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. نماز کا ٹائم ہو رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ قبلہ رخ تھوک پھینکنے کا جو حکم ہے وہ بالخصوص نماز میں اور اس کے بعد مسجد کے اندر ہے. ان دونوں صورتوں کے علاوہ اگر ممکن ہو تو انسان قبلہ رخ نہ تھوکے، لیکن اگر کسی ایسی جگہ پر موجود ہے تو اس کے اندر بے ادبی کا پہلو نہیں ہے انشاءاللہ، جہاں بالخصوص مجبوری ہو. تو ٹھیک ہے انشاءاللہ، امید ہے کہ اسی طرح رہے. اگلا باب ہے الامر بالصلاة قبل الجلوس فیہ، اور حدیث کا نمبر ہے 730. عن ابی قتادہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا دخل احدکم المسجد فلیرکع رکعتین قبل ان یجلس. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی ایک مسجد میں داخل ہو تو اسے چاہیے کہ 2 رکعتیں پڑھے بیٹھنے سے پہلے. تحیت المسجد کا کیا حکم ہے؟ کیا یہ واجب ہیں یا سنت ہے؟ اس بارے میں بہت شدید علماء کا اختلاف رہا ہے، لیکن راجح قول کے مطابق یہ سنت ہے، اور سنت بھی ایسی کی جس کی تاکید وارد ہوئی ہے. اس تاکید کا اندازہ تو آپ جی ہاں اس کی تاکید کا اندازہ آپ یہاں سے لگا سکتے ہیں کہ خطبہ جمعہ جس کا سننا انتہائی ضروری ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کو جو مسجد کے اندر داخل ہوا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے خطبے کو روکا اور اس کو فرمایا کہ تم کھڑے ہو اور تم 2 رکعت نماز ادا کرو، اور وہ نماز کی جو 2 رکعتیں ہیں وہ ہلکی ہونی چاہیے جب خطبہ چل رہا ہو. تو
बहरहाल जो इमाम नसाई रहमहुल्लाह का जो मौक़िफ़ है वो अगले बाब से मज़ीद वाज़े होगा। दूसरी इस बात से यानी पहला हुक्म तो हमें मालूम हो गया कि तहियतुल मस्जिद का क्या हुक्म है। अगरचे कुछ उलमा ने इसे वाजिब करार दिया है, लेकिन राजिह कौल यही है कि ये सुन्नत मुअक्कदा है। दूसरी बात ये कि तहियतुल मस्जिद क्या ममनूआ औकात के अंदर भी पढ़ी जाएंगी? ममनूआ औकात से मुराद फजर के बाद या असर के बाद, दो वक्त ये, और इसी तरह जब सूरज शुरू हो रहा हो, निस्फ़ुन नहार पर हो या गुरूब हो रहा हो। तो क्या इन ममनुआ औकात के अंदर भी जो यानी कराहियत वाले औकात हैं, क्या इनके अंदर भी पढ़ी जाएगी या इंतजार करना पड़ेगा? मिसलन असर के बाद मतलब मस्जिद में दाखिल हो या सूरज गुरूब हो रहा हो। जी हाँ, ये सबबी नमाज है और पढ़ी जा सकती है। ठीक है, तो असर के बाद भी और फजर के बाद भी अगर मस्जिद में दाखिल होंगे तो जी उनके अंदर जो नमाज पढ़ने से मना किया गया है वो नफिल नमाज है। अमूमन मुतलकन नफिल नमाज वो पढ़ना मना है, लेकिन अगर सबबी नमाज हो, मिसाल के तौर पर एक बंदे की असर की नमाज रह गई है और सूरज का किनारा गुरूब होना शुरू हुआ है, तो क्या असर की नमाज का आगाज कर देगा या सूरज गुरूब होने का इंतजार करेगा? पिछले साल इसमें हमने काफी बहस की थी, इम्तिहान में सवाल भी दिया था। आगाज कर देगा, क्योंकि अभी सबबी नमाज है, फर्ज नमाज है, ठीक है ना, तो सबबी नमाज वो पढ़ सकता है। ईद नमाज से पहले भी पढ़नी चाहिए। ईद नमाज से पहले ईद नमाज जो है वो अगर बाहर हो रही है, बाहर से मुराद यानी खुले मैदानों में हो रही है, तो वहां पर तो नहीं पढ़ जाएगी, लेकिन अगर ईद की नमाज किसी जगह मस्जिद में हो रही है तो तहियतुल मस्जिद के तौर पर वो पढ़ेंगे, ना कि नवाफिल के तौर पर। इब्न हजम रहमहुल्लाह जो ज़ाहिरी मौक़िफ़ रखते हैं, इब्न हजम ज़ाहिरी, तो ये जो नुसूस के ज़ाहिर को लेते हैं तो उनके नज़दीक तहियतुल मस्जिद पढ़ना वाजिब है, जबकि ये सुन्नत मुअक्कदा है। इसी तरह हमने पिछले साल भी एक सवाल किया था, और यानी इल्मी इस्तिफादे के लिए दोबारा से दोहरा देते हैं, और वो ये है कि जब आप मस्जिद के अंदर दाखिल हों जुम्मे वाले दिन और जुम्मे की अजान हो रही हो, जुम्मे की अजान हो रही हो, खतीब बैठ चुका हो, जुम्मे की अजान हो रही हो और आप मस्जिद के अंदर दाखिल हों, तो आप वहाँ खड़े होकर अजान का जवाब देंगे या तहियतुल मस्जिद शुरू कर देंगे? बिल्कुल। और हम अक्सर इसमें गलती करते हैं और लोगों को देखते हैं कि वो पहले खड़े हो जाते हैं और अजान के मुकम्मल होने का इंतजार करते हैं और उसके बाद वो तहियतुल मस्जिद अदा करते हैं। हालांकि जैसे ही मस्जिद के अंदर दाखिल हों, भले अजान हो रही है, तो उनको चाहिए कि वो तहियतुल मस्जिद का आगाज कर दें, क्योंकि अजान का जवाब देना सुन्नत है और खुतबा सुनना वाजिब है। ममनू औकात में भी तहियतुल मस्जिद पढ़ी जा सकती है। जी हाँ, तहियतुल मस्जिद हर वक्त, जिस वक्त भी आप मस्जिद के अंदर दाखिल हों तो पढ़ी जा सकती है। देखें, अगर अब नहीं अब हम ये कह रहे हैं कि मकरूहा औकात, ममनुआ औकात, इनके अंदर सबबी नमाज पढ़ी जा सकती है। अगर आप फजर की नमाज के बाद मस्जिद के अंदर बैठे हैं, आप इशराक की नमाज पढ़ना चाहते हैं और उस वक्त आप इंतजार करेंगे यहाँ तक कि सूरज पूरा का पूरा बाहर निकल आए, आप नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अभी आप मस्जिद के अंदर ही मौजूद हैं। लेकिन अगर आप दाखिल ही मस्जिद में उस वक्त होते हैं कि जब सूरज निकल रहा है, मसलन आपसे फजर की नमाज रह गई, या आप मस्जिद के अंदर दाखिल होकर बैठना चाहते हैं, तो क्या आप 15 मिनट खड़े रहेंगे कि सूरज पूरा पूरा निकल आए और उसके बाद में 2 रकात पढ़ूं और फिर बैठ जाऊं? नहीं, आप सबबी नमाज पढ़ें और फौरन बैठ सकते हैं। वो है नफली नमाज। जी सही, सही। खैर उलमा के मौकफ है, ठीक है ना, और हर एक का मौकफ काबिल एहतराम है। शेख, अगर कोई फजर की नमाज के लिए देर से उठा और वो मतलब उठा और सूरज तुला होना शुरू हो गया, तो अब वो फजर की नमाज पढ़ेगा? बिल्कुल इंतजार नहीं करेगा वो कि सूरज पूरा निकल आए और फिर वो उसी वक्त वो पढ़ना शुरू कर देगा। हमें जो हदीस मिलती है जो पीछे भी गुजरी कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सफर में थे और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने असल में वो जगह तब्दील की थी और इस वजह से सूरज पूरा निकल आया था।
वगरना उसी वक्त जो है वो, क्योंकि हदीस ये भी मौजूद है कि मन नाम अन सलातिन औ नसियहा फल्युसल्लिहा इदा ज़करहा ला वक्त लहा इल्ला दालिक, जो नमाज को भूल जाए या सो जाए तो उससे चाहिए कि जब उसको याद आए तो वो पढ़ ले, उसका नहीं है वक्त मगर वही, यानी उसी वक्त वो पढ़ ले। यानी फजर की नमाज रह गई है तो बंदा ये ना सोचे कि चलो अब जोहर के साथ ही पढ़ लेंगे इकट्ठे, नहीं, वही उसका वक्त है। अगला बाब पढ़ते हैं, अर्रुख्सतु फिल जुलूसी फीही वल खुरूज मिन्हु बिगैरि सलातिन। तहियतुल मस्जिद का जो हुक्म था, इमाम नसाई रहमहुल्लाह का ये बाब कायम करना, इससे पता चलता है कि इमाम नसाई रहमहुल्लाह का मौक़िफ़ ये है कि तहियतुल मस्जिद पढ़ना ये कोई सुन्नत मुअक्कदा नहीं है, आम सुन्नत है। कहते हैं अर्रुख्सतु, इजाज़त है, फिल जुलूस फीही, मस्जिद में बैठने की, वल खुरूज मिन्हु, और मस्जिद से निकलने की, बिगैरि सलातिन, बगैर नमाज के। यानी दो बातें जिक्र कर रहे हैं, एक ये कि तहियतुल मस्जिद पढ़े बगैर मस्जिद के अंदर बैठ सकते हैं, और दूसरा ये कि मस्जिद के अंदर आए और नमाज का वक्त नहीं है और कोई भी नमाज नहीं पढ़ी है और वापस चले गए, ये भी जायज़ है। यानी कि बंदा मस्जिद के अंदर आया है तो लाजमन कोई ना कोई नमाज पढ़कर ही जाए। मस्जिद में नमाज का वक्त नहीं है तो जरूरी नहीं है कि बंदा नमाज का इंतजार करे, बल्कि नमाज पढ़े बगैर भी जा सकता है। हबीबा अब्दुल्ला, सूरज निकलते हुए, सूरज गुरूब होते हुए, और जब सूरज निस्फ नहार पर हो, अगर फर्ज नमाज रह गई है तो उसका आगाज कर सकते हैं। ये हदीस सही बुखारी सही मुस्लिम के अंदर भी मौजूद है और ये काफ़ी तवील हदीस है, लेकिन यहाँ जो महल इस्तिशाद है सिर्फ वही जिक्र किया है, और बात को समझाने के लिए हदीस का काफ़ी लंबा टुकड़ा दिया है। हदीस ये है, आपके यहाँ कहाँ से शुरू हो रही है? अन अब्दुल्लाह बिन कअब क़ाल समिअतु कअब बिन मालिक युहद्दिथु। अब्दुल्लाह बिन कअब अपने वालिद कअब बिन मालिक रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत करते हैं, कहते हैं कि मैंने उनसे सुना, युहद्दिसु, वो हदीस बयान कर रहे थे, हदीसहु, अपनी वो बात, हिन तखल्लफ अन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी गज़वती तबूक, जब वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पीछे रह गए थे गज़वा तबूक में। गज़वा तबूक कब हुआ था? सन 9 हिजरी। वसब्बह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कादिमन, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह की इस हाल में कि आप आए, मतलब ये है कि आप अलैहि सलातु वसलाम मदीना मुनव्वरा में सुबह के वक़्त दाखिल हुए। वसब्बह, और सुबह की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कादिमन, इस हाल में के सफर से आप लौट रहे थे, मतलब सुबह के वक़्त मस्जिद नबवी के अंदर या मदीना मुनव्वरा के अंदर आए। वकान इदा कदिमा मिन सफरिन, और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये तर्ज अमल था कि जब आप सफर से आते, बदा बिल मस्जिद, तो मस्जिद से आगाज करते, यानी पहले मस्जिद में तशरीफ ले जाते। फरका फीह रकातैन, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसमें 2 रकातें पढ़ते। तुम जलस लिन्नास, फिर लोगों के लिए बैठ जाते। फलम्मा फ़अल ज़ालिका, बस जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये किया, यानी ग़ज़वा तबूक से वापस आए, मस्जिद नबवी में दाखिल हुए, 2 रकात नमाज अदा की, तो जब आप ये कर चुके, जाअहुल मुखल्लफून, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आए वो लोग जो पीछे रहने वाले थे, यानी जो ग़ज़वा तबूक में शिरकत से पीछे रह गए थे। फतफ़िक़ू, बस वो शुरू हुए, यातदिरून इलैहि, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ उज़ुर पेश कर रहे थे। व यहलिफून लहू, और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए कसमें खा रहे थे। वकानु बिदअन व समानीन रजुलन, और थे वो 80 से कुछ ज्यादा मर्द, यानी 80 से कुछ ऊपर लोग थे। फ़क़बिल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलानियतहुम, बस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके ज़ाहिर को कबूल किया, उनके उज़रों को कबूल किया। व बायअहुम, और उनसे बेअत ली कि आइंदा तुम किसी गज़वे से पीछे नहीं रहोगे। वस्तग़फ़र लहुम, और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके लिए अल्लाह ताला से बख्शिश तलब की, इस्तिग़फ़ार किया। व वकल सराइरहुम इलल्लाहि अज़्ज़ व जल्ल, और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके सराइर, उनकी पोशीदा बातों को, उनके राज़ों को अल्लाह सुब्हानहु व तआला के सुपुर्द कर दिया, उनके अंदर को अल्लाह ताला के सुपुर्द कर दिया। वकल, सुपुर्द कर दिया, सराइरहुम, उनके अंदर को, उनके राज़ों को या उनकी पोशीदा बातों को अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की तरफ। हत्ता जिअतु कादिमन, कअब बिन मालिक रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, यहाँ तक कि मैं आया
हत्ता जितु, यहाँ तक कि मैं आया, फलम्मा सल्लमतु, बस जब मैंने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर सलाम किया, तबस्सम तबस्सुमल मुग़ज़बी, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम तबस्सम मुस्कुराए, तबस्सम मुस्कुराए, तबस्सुमल मुग़ज़बी, गजबनाक शख्स की तरह मुस्कुराना, नाराजगी का मुस्कुराना, कि जिसमें मुस्कुराना भी हो, नाराजगी का इजहार भी हो कि ये तुमने क्या किया, तुम पीछे क्यों रह गए, यानी एक तो गुस्से का इजहार और दूसरा मुस्कुराहट। सुम्मा क़ाल, फिर फरमाया, तआला आओ, फजितु, बस मैं आया, हत्ता जलस्तु बैन यदई, यहाँ से इस्तिदलाल है, यहाँ तक कि मैं बैठा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने, यानी ये कहने लगे कि मैं मस्जिद में दाखिल हुआ, आप पर सलाम किया, आपने कहा आओ, और मैं आया और आपके सामने बैठ गया। क्या मालूम हुआ? तहियतुल मस्जिद अदा नहीं की और आकर ये फौरन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने बैठ गए। इससे क्या पता चला, तहियतुल मस्जिद अगर वाजिब होती या यानी बहुत ज्यादा ताकीद वाली सुन्नत होती तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुक्म देते कि पहले तहियतुल मस्जिद अदा करो और फिर मेरे सामने आओ। आगे फरमाते हैं, फ़क़ाल अली, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझसे फरमाया, मा खल्लफक, तुम्हें किस चीज ने पीछे रोका, तुमने किस चीज ने पीछे कर दिया, यानी हमारे साथ जिहाद में शरीक होने से तुम्हें किस चीज ने पीछे कर दिया। अलम तकुन इब्ताअत, अलम तकुन, क्या नहीं थे तुम, इब्ताअत, कि तुमने खरीदी थी, दहरका, अपनी सवारी, क्या तुमने अपनी सवारी नहीं खरीदी थी, मतलब क्या तुमने सवारी का इंतजाम नहीं कर लिया था, यानी मुझे जहां तक मालूम है कि तुम तो गज़वे के लिए पूरी तरह तैयार थे, सवारी तक तुमने खरीद ली थी, फिर तुम पीछे क्यों रह गए। फरमाते हैं कि फ़कुल, तो बस मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नी वल्लाहि, बेशक मैं अल्लाह की कसम, लौ जलस्तु इंद गैरिका मिन अहलि दुनिया, अगर मैं बैठता अहले दुनिया में से आपके अलावा किसी और के पास, लौ जलस्तु, अगर मैं बैठता, इंद गैरिका, आपके अलावा, मिन अहले दुनिया, दुनिया वालों में से, दुनिया वालों में से किसी और के पास, आपके अलावा अगर बैठता, लरअयतु अन्नी, तो अलबत्ता मेरा ख्याल है, मैं अपने आप को देखता हूँ कि अन्नी सअखरुजु मिन सखतिही, कि बेशक मैं अलबत्ता निकल जाऊंगा उसकी नाराजगी से। अगर मैं आपके अलावा अहल दुनिया में से किसी और के पास बैठता तो मुझे अपने बारे में इतना यकीन है कि मैं आराम से उसकी नाराजगी से निकल जाता। वलकद उअतीतु जदलन, और तहकीक मुझे दिया गया है, जदलन, झगड़ा करना, यानी मैं झगड़ा करना जानता हूँ, अपनी बात मनवाना जानता हूँ। वलाकिन वल्लाहि, लेकिन अल्लाह की कसम, लक़द आलिमतु, अलबत्ता तहकीक मैं ये बात भी जानता हूँ, लइन हद्दस्तुका, अगर मैं आपसे बात करूंगा, अल-यौम, आज, हदीस कदिबिन, झूठी बात, लितरदा बिही अन्नी, ताकि आप उस झूठी बात के जरिए से मुझसे राजी हो जाएं, लयूशकु अन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ल युस्खितुका अलैया, तो अलबत्ता करीब है, लयूशकु, अलबत्ता करीब है कि बेशक अल्लाह ताला आपको मुझ पर नाराज कर दे। कहने का मकसद ये था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की कसम, अगर मैं आपके अलावा अहले दुनिया में से किसी के पास बैठता तो मैं आराम से अहले दुनिया में से किसी के पास बैठकर उसकी नाराजगी से निकल आता। और आप जानते हैं कि मुझे बात करने की महारत और फन हासिल है, मैं झगड़ा करना जानता हूँ, लेकिन मुझे ये बात भी मालूम है कि अगर मैं आज आपकी नाराजगी से निकल गया तो अल्लाह तबारक व तआला आपको मुझ पर नाराज करेगा, क्योंकि वो तो जानता है। वला इन हद्दस्तुका हदीस सदक़ीन, और अगर मैंने आज आपसे सच्ची बात कही, तजिदु अलैया फीह, तो आप पाएंगे मुझ पर उसमें, यानी मुझ पर आप गजबनाक होंगे, तजिदु अलैया फीह, तो आप उस पे मुझ पर गुस्सा होंगे, मुझ पर उसमें पाएंगे मतलब नाराज होंगे, तजिदु, आप पाएंगे, अलैया, मुझ पर, फीह, उसमें, यानी उस सच्ची बात में आप मुझ पर पाएंगे मतलब आप मुझ पर नाराज होंगे। इन्नी लअरजू फीही अफ़वल्लाह, बेशक मैं अलबत्ता उम्मीद करता हूँ उसमें अल्लाह ताला की दरगुजर की, आप अगरचे नाराज हो जाएंगे लेकिन उसमें मुझे अल्लाह ताला से उम्मीद है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला मुझे माफ कर देगा और आपको भी मुझसे राजी कर देगा। वल्लाहि मा कुन्तु कत्तु अक़वा वला अयसर मिन्नीहीना तखल्लफ़्तु अन्का, बात यह है कि अल्लाह की कसम, मा कुन्तु कत्तु अक़वा, मैं कभी भी इससे बढ़कर ताकत नहीं था जितना इस मर्तबा ताकतवर था, वला अयसर, और ना आज से, इस मर्तबा से पहले कभी खुशहाल था, मिन्नी, मुझसे, हीना तखल्लफ़्तु अन्का, कि जब मैं आपसे पीछे रह गया, यानी इस मर्तबा मुझे कोई उज़र नहीं था, इस मर्तबा में जितना ताकतवर था आज से पहले
اتنا طاقتور بھی کبھی نہیں رہا. اس مرتبہ جتنے میرے پاس وسائل تھے، خوشحالی تھی، اس سے پہلے کبھی میرے پاس اتنی خوشحالی نہیں رہی. اپنا قصور خود تسلیم کر رہے ہیں. کیونکہ معاملہ بھی یہی ہے کہ جب بندہ، توبہ تو ہے ہی شرمندگی کا نام، جب بندہ ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ، جب بندہ اعتراف کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے. اگر انسان عذر پیش کرے، ٹھیک ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو عذر پسند ہے، لیکن اگر انسان اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار نہ ہو تو پھر توبہ کس چیز کی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما ہادہ، جہاں تک اس کا تعلق ہے، کعب بن مالک کا تعلق ہے، فقد صدق، بس تحقیق اس نے سچ بولا. فقم، بس تم کھڑے ہو جاؤ. یہاں بھی استدلال ہے کہ کوئی نماز نہیں پڑھی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب کھڑے ہو جاؤ، مطلب جاؤ، حتی یقضی اللہ فیک، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہارے متعلق، تمہارے بارے میں کوئی فیصلہ فرما دے. فقمت فمضیت، بس میں کھڑا ہوا، بس میں چلا گیا، گزر گیا، چلا گیا، یعنی نماز کے انتظار میں نہیں بیٹھا، چلا گیا. مختصر، یہ حدیث یہاں پر مختصر ہے، پوری طوالت کے ساتھ یہ حدیث صحیحین کے اندر موجود ہے. تو اس حدیث سے جو استدلال ہے وہ یہ کہ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نماز پڑھے بغیر مسجد کے اندر بیٹھ گئے اور نماز پڑھے بغیر مسجد سے نکل گئے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تحیۃ المسجد پڑھنا واجب نہیں ہے. بالکل 9 ہجری کا معاملہ ہے. سوائے ان کی کسی اور واقعے سے ملتا ہے کیا کہ اس کے علاوہ بھی کسی اور واقعے سے ثابت ہوتا ہو؟ تو انشاءاللہ ٹائم یعنی 5 منٹ زیادہ ہو گئے، مزید ہم چلا اگلے حصے میں اس پر گفتگو کریں. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. جی کہاں تک پڑھا تھا ہم نے پچھلی کلاس میں؟ تمارین سٹارٹ کر لی تھی. اچھا بیٹھ کے آپ لوگ تمارین کریں گے؟ ابھی تمارین کریں گے تو پھر ہم پڑھ نہیں پائیں گے. کچھ امپورٹنٹ تمارین کر لیں، لے کے آنا، میں نے تھوڑی بتانا تھا، میں نے بتایا تھا. پھر اچھا، اور آپ کیا جواب لائے؟ آپ کچھ نہیں لائے. خواتین آپ لوگ کیا جواب لائیں؟ مرتين. اس پہ تحقیق نہیں کی؟ سوری نہیں کی تحقیق. اللہ اکبر. چلیں اب پرسوں کر کے لائیے گا. جی تمارین پہ آ جائیں. چیپٹر 3 کی اجب الاسئلہ آتیہ، یہ تو آسان ہے، یہ تو آپ لوگ خود ہی کر لیے گا. تأمل الامثلة التي للفعل المبني مجهول وعين نائب الفاعل في كل واحد منها. اس میں نائب فاعل ڈھونڈنا ہے، کوئی مشکل کام ہے یہ؟ خود ہی ڈھونڈ کے خود ہی اپنے آپ کو مارکس دے لیجیے گا. تأمل ما يلي، جلس الطالب هنا، الطالب فاعل، الفاعل يتقدمه فعل مبني للمعلوم. آسان سی بات ہے، فاعل بتا رہے ہیں آپ کو فاعل کیا ہوتا ہے. اب کہہ رہے ہیں ابن الافعال الاتیہ للمجهول، لاحظ ان الفعل الماضی المبنی للمجهول یکثر ما قبل آخرہ. کیا کہہ رہے ہیں یہ؟ تو کیا طریقہ ہے؟ کس کا ماقبل؟ فعل کا ماقبل مکسور ہوگا. فعل کا جو آخر سے پہلے کا کلمہ ہوگا وہ مکسور ہوگا. ٹھیک ہے، بات سمجھ آ گئی؟ آ گئی نہیں آ گئی؟ وہی تو آسان ہے، آپ لوگ کو پتا ہے. ضرب سے کیا بنے گا؟ ولد سے کیا بنے گا؟ سألہ. چلے اب ابن الفعال الاتیہ للمجهول، اس سے بھی مفعول مجهول بنانا ہے. اس کا طریقہ کیا ہے؟ لاحظ ان الفعل المضارع المبني للمجهول يذم اوله. کیا ہوگا؟ پہلا حرف کو مضموم بنایا جائے گا، ويفتح ما قبل آخره، اور آخر سے پہلے کو مفتوح بنایا جائے گا. صحیح، یہ بھی آسان ہے. چلیں آگے. تأمل الامثلة الآتية ثم ابن الافعال في الجمل التي تليها المجهول. کیا کرنا ہے اس میں؟
وہ تو بنا ہوا ہے آگے. جی حضرات کیا کرنا ہے اس میں؟ بھائی ہوا ہے کرنا کچھ نہیں ہے. ہاں ہر دفعہ ہر چیز کرنی نہیں ہوتی. نیچے پڑھیں کیا لکھا ہے. بعد بناء الفعل للمجهول يحذف الفاعل. فاعل کو حذف کر دیا جائے گا مجہول کے بعد. ويحل المفعول به محله مرفوعا ويسمى نائب فاعل. بات آسان ہے. اس کو اس کے محل پہ لے آیا جائے گا. ٹھیک ہے. اب آ گئے جو آپ نے کام کرنا ہے. یشرح المدرس الدرس مرتين. اس کو اب آپ نے وہ کرنا ہے جو انہوں نے بتایا. کیا کرنا ہے؟ بنائیں ایک دو مثالیں بنائیں. شروع کے 2-3 کریں. شاباش. سر میں بتاؤں؟ لس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللس چور. مثالوں میں سوال میں نے پوچھا تھا کہ لس کیا ہوتا ہے. یہ نا جیم 6 نمبر پہ اسی کے جو اوپر مثالیں ہیں. سرق اللص الساعة ای سرقت الساعة. ٹھیک ہے. تو چوری کی چور نے گھڑی. ٹھیک. اب آپ نے شروع کی 5 مثالیں کرنی جلدی سے. السلام علیکم سر، مائک یوز کروا لیں پیچھے والوں سے. نیچے کہاں چلے گا؟ شروع کے 5 کرنے تھے. کر لیے. اچھا. یشرح المدرس الدرس مرتين. یشرح درسو ہے نا. یہی بولا نا. ما صلب اليهود المسيح ما صلب المسيح. جيد. آگے. پہلے والا کیا کرے؟ یشرح مرہ مرتين مرتانی. ٹھیک ہے. مفعول وہ مجہول ہو جائے گا وہ, اور اس کے بعد مجہول کہہ رہا ہوں مرفوع ہوگا اور صفت بھی مرفوع ہوگی. چلیں. پتہ نہیں کیا ہے یہ, کچھ ہے اللہ عالم. یہ ہوم ورک ہے نا ہم لوگ کا, ڈھونڈ کے لانا ہے. یعبد الناس الاوثان فی کثیر من البلاد. جی یعبد الاوثان فی کثیر من البلاد. منع المدیر. اچھا یہ اوپر بھی تعبد ہوگا, یعبد نہیں ہوگا. تعبد اوثان کے ساتھ. چلیں آگے چلیں. تأمل ما یلی. جی کیا ہے؟ اسألک المدیر عن الغیاب. اچھا ہاں اسکرین نہیں شیئر کیا آج تو میں اپنے پہ شروع ہو گیا. ہاں جی
असअलक अल मुदीरु अनिल ग़ियाबी, क्या माना? क्या मुदीर ने आपसे पूछा है ग़ियाब के बारे में, छुट्टी के बारे में, गैर हाजिरी के बारे में? असुइल्ता अनिल ग़ियाबी, क्या माना इसका? क्या आपसे पूछा गया है ग़ियाब के बारे में? इज़ा कान अल मफ़ऊल बिही ज़मीरन, जब मफ़ऊल बिही ज़मीर हो तो क्या होगा? उतिया बि ज़मीर रफ़ई लियहिल्ल महल्लहु, पहले क्या था? जो मफ़ऊल बिही था वो ज़ाहिर था, तो उसको तो हज़फ कर दिया, ठीक है, सॉरी, उसको मरफू बना दिया, ठीक है, जो मफ़ऊल बिही था उसी को नाइब फाइल बना के मरफू कर दिया। लेकिन अगर मफ़ऊल बिही ज़मीर हो तो क्या किया जाएगा? ज़मीर मरफू ला दी जाएगी उसकी जगह। कमा यद्दसिहु फिल जदवलैनि अत्तालियैनि, जैसे आने वाली मिसालों में वजाहत के साथ बताया जा रहा है। पढ़ें जी, क्या है यहाँ पर? जी, सअलहुल मुदर्रिसु, अब ये आपको जो फ़िल माजी मजहूल में ज़मीर होती हैं उनके बारे में बता रहे हैं आपको, और वो ज़माए मतलब वो तो ज़ाहिर भी होंगी या पोशीदा भी होंगी। सुइलू, सुइलू में वाव ज़मीर है ना, वाव ज़मीर फाइल की है, ठीक है जी। सुइलू जमा का सीगा है, ये ज़मीर मुत्तसिल है, ज़मीर मुत्तसिल मरफू। ख़वातीन फॉलो कर रहे हैं क्या कह रहे हैं? सुइला में मुस्ततिर है, इसमें कौन सी मुस्ततिर है? हुआ ज़मीर मुस्ततिर पोशीदा है। सुइलत में भी पोशीदा है, वो कौन सी? हिया। सुइलना, इसमें नून ज़मीर फाइल की है, सही, नून ज़मीर फाइल की है। सअलहुन्ना अल अबू, पूछा गया, हाँ, सुइलना, उन सब से पूछा गया। चले आगे चले। सअलकल मुदर्रिसु, पूछा आपसे मुदर्रिस ने। सुइलता, यहाँ ता ज़मीर है, तुम ज़मीर है, ती ज़मीर है, तुन्ना ज़मीर, तू ज़मीर, ना ज़मीर, बात वाज़ेह है। अब मुजारे में कौन सी ज़मीर होती है ये देख लीजिए। यसअलुहुल मुदर्रिस ay युसअल, समझ आ रहा है? क्या नाम है? मुनीब भाई समझ आ रहा है, फॉलो कर रहे हैं? चले। यसअलुहुम अल मुदर्रिस ay युसअलून, युसअलून, ठीक। यहाँ वाव ज़मीर आ गई, तो सल में क्या है? इसमें कौन सी ज़मीर है? हिया ज़मीर, जयद। और युसल्ला में नून आ गई, और इस तरह फिर वाव या नून और ज़मीर मुस्ततिर उस अलू नुस अलू में। बात समझ आ गई? कोई सवाल तो नहीं है? चले। अय्यन नाइबल फाइली फीमा याती, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, व इज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि दम्बिन कुतिलत, अयना नाइब फाइल? सुइलत में क्या है? हिया ज़मीर पोशीदा है, ये नाइब फाइल है। व इज़ल मौऊदतु सुइलत, हाँ, कुतिलत में भी है, ठीक है। जो मऊदा तो मऊदा तो नहीं है ज़मीर, ओ कह रहा हूँ नाइब फाइल। क्यों नहीं है? हाँ, फेल के बाद होगा तो क्या होगा? जी, सही है। यानी पहले होती, फेल पहले होता तो ये नाइब फाइल बनता। अभी ये मुब्तदा बन गया, मुब्तदा, फिर उसके बाद फेल और फाइल, और फाइल राजे है उसकी तरफ, या तो इस तरह कह लें, इस तरह से कर लें, फाइल राजे है उसकी तरफ, या फिर उसको जुमला बना के इसकी खबर बना दें, ठीक।
ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. جی ٹھیک ہے جی. لا تسألون عما كانوا يعملون. صحیح ہے جی. یسألون واو واو ہے ضمیر فاعل وائی نائب فاعل. ابن الافعال فی الجمل الآتیتی للمجہولی. اس کو مجہول بنانا ہے. عما سألک المدیر. کیا ہوا؟ نہیں اس میں تو مجہول بنانا ہے جملے کو. اما سئلتا کس چیز کے بارے میں آپ سے سوال کیا گیا؟ قتلہم المجرم بالمسدس. مسدس کیا ہوتا ہے؟ پتہ نہیں میرے ذہن سے نکل گیا. بہرحال مسدس کیا ہوتا ہے؟ 6. بہرحال کچھ ہوتا ہے جس سے قتل کیا جاتا ہے. پسٹل ہوتی ہے بھائی. قتلہم المجرم بالمسدس. پیچھے لکھا ہوتا ہے نا اس کتاب پہ. ہاں دیکھ لیں یہی ہے بھائی. چلیں جواب تو دیں. قتلہم المجرم بالمسدس. ہاں قتلوا بالمسدسی. وہ سب قتل کیے گئے. بزرگوں آپ بزرگ ہیں ایسے چوک کے دیکھا آپ نے. آپ ہے نا یا آپ جوان ہو گئے داڑھی رنگ کر کے. سمجھ آ رہے؟ قتلوا بالمسدس. لا يسألهم احد عن سبب تأخرهم. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ کسی سے بھی پوچھا جائے گا، پوچھا گیا، پوچھ رہا ہے. سوچ کے بولیں. ابھی تو مضارع بنانا ہے تو پوچھا جائے گا کہاں سے آ گیا؟ علماء کرام لا يسألهم احد عن سبب تأخرهم. ہاں نہیں کوئی ان سے پوچھ رہا ہے یا پوچھے گا ان کے دیر سے آنے کا سبب. کوئی بھی ایک ان سے نہیں پوچھے گا کہ بھائی لیٹ کیوں آئے. نہیں نہیں پوچھے گا. اب اس کو جائے گا میں تبدیل کرنا ہے. وہ کیسے ہوگا؟ ہاں لا يسألون آگے عن سبب تأخرهم عن سبب تأخرهم. جيد. لما أخذكم المراقب إلى المدير. ہاں مجہول کیا بنیں گے؟ لما أخذتم. لما أخذتم جب نائب فاعل ضمیر ہو منصوب ہو تو اس کو ضمیر مرفوع میں تبدیل کر دیتے ہیں. لما أخذتم إلى المدير. ضربنا الرجل بالعصا. ضربنا بالعصا. سرني الخبر. جی جی کیا ہوگا؟ سررتو. جی ہے بہت اچھے. کوشچن 9 کے آنسرز پھر سے بتا دیں. نمبر 1 ہے عما سألک المدیر. عما سئلتا. صحیح.
قتلهم المجرم بالمسدس قتلوا بالمسدس بادیانی بالعدد بالادنا عدل ادنا اس پہ آ رہا ہوں میں. قاتل لا يسألهم احد عن سبب تأخرهم لا يسألون عن سبب تأخرهم لما أخذكم المراقب لما أخذتم إلى المدير ضربنا الرجل بالعصا ضربنا بالعصا. مراقب کا مطلب ہوتا ہے کیا ہوتا ہے جی؟ یہ ہوتا ہے نا جس کو نگران بولتے ہیں. ٹھیک ہے, مراقب نگران, اور کیا کہہ سکتے ہیں اسے؟ سپروائزر. ٹھیک. سرنی الخبر سررت. ٹھیک ہے جی, چلیں آخر میں یہ لفظ انہوں نے بولا ہے قائلا فیجیب الطالب قائلا ولدت عام کذا للہجرۃ للمیلاد. ضریبا تو ہم نے مارا ہوگا, نہیں ضربنا ہمیں مارا گیا, ضربنا ہم نے مارا. ٹھیک, ضربنا اس نے ہم کو مارا, تو ضربنا اس نے ہم کو مارا, اس کا مجہول ہو جائے گا ضربنا ہم سب کو مارا گیا. پہلے والے میں جو نہ ہے وہ فعل کا حصہ نہیں ہے, وہ الگ ہے, اور جو دوسرا ہے ضربنا اس میں یہ فعل کا حصہ ہے, جمع متکلم کا صیغہ ہے. لیکن سر وہاں تو ضرب الرجل یعنی يوجه المدرس إلى كل طالب هذا السؤال في أي عام ولدت فيجيب الطالب قائلا ولدت عام كذا للهجرة للميلاد بادئا بالعدد الأدنى. میں حیران ہو رہا تھا آن لائن سوال نہیں آ رہے, میں دیکھا یار کہاں ہے سوال کیوں نہیں آ رہا, تو 64 میسیجز. ہاں چلیں جی, انشاءاللہ آپ کا خیال ضرور رکھیں گے, بالکل ذہن سے نکل گئے آج آپ لوگ. بالعدد الادنا کیا مطلب ہے بھائی اس کا؟ بادئا بالعدد الادنا. ہاں بالکل, چھوٹے عدد سے پہلے شروع کیا جاتا ہے. جو تعداد معدود ہوتی ہیں ان کو معدود نہیں کہہ رہا ہوں, عدد ہوتی ہے اس میں چھوٹا پہلے ہوتا ہے, پھر اس سے بڑا, پھر اس سے بڑا, اس سے بڑا. ٹھیک. اچھا یہاں پھر نیچے ایک اور مسئلہ آ گیا. اسٹوڈینٹس مائک میں بول رہے تھے, شاید آپ کو آواز نہیں آ رہی. اسٹوڈینٹ بھی مائک میں بول رہے تھے, بھائی کیوں نہیں آئی ہے آواز؟ مائک آن ہے بھی ہے یا نہیں؟ سر مائک آن ہے لیکن آپ تک آواز نہیں جا رہی. بولیں جی, کچھ دیں, کچھ السلام بولیں. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیچھے سر میں بول رہی ہوں یس لیکن آپ کو آواز الوکم کو تسالون میں بدلا, یس الوکم کو تسالون, بالکل ایسے ہی بدلا. ٹھیک ہے, تو کیا ایشو ہے؟ اچھا آپ بول رہی ہیں لیکن ہمیں آواز نہیں آ رہی. اسپیکر آن ہے. ذرا ہیلپ لائن پہ کوئی میسج کرے کہ جی کلاس, کون سی کلاس ہے؟ 3 میں آواز نہیں جا رہی کلاس میں. چلیں ابھی وہ سیٹ ہو جائے گا پھر کر لیں گے. ضربنا بالعصا, ضربنا ہے نا, ضربنا نہیں. اللہ اکبر. یہاں جو توجہ ہے, سوال یہ ہے کہ یہ ضربنا ہے, تو اس کا مجہول کیا ہوگا؟ ضربنا. ٹھیک, ابھی یہ کیا ہے؟ ضربا واحد مذکر غائب فعل ماضی معروف الگ صیغہ ہے, اور نون ضمیر منصوب ہے, متصل ہے, لیکن کس کی ہے؟ مفعول کی ہے, الگ ہے, یہ فعل سے الگ ہے. ٹھیک, ابھی ہم نے قاعدہ پڑھا تھا کہ اگر ضمیر مفعول کی مفتوح ہو, ٹھیک ہے, منصوب ہو, صحیح, تو یہ مرفوع میں تبدیل ہو جاتی ہے. صحیح ہے, تو ضربنا میں جو نون الف کی فائل ہے نا, یہ ضمیر مرفوع ہے, فائل کی ہے, یعنی نائب فائل کی ہے. ٹھیک, مارک کریں یہاں پہ, پھر سمجھ آ رہا ہے.
یہ سمجھ آ رہا ہے؟ یہ ضرب بنا ہے، ٹھیک، یہ الگ صیغہ ہے، یہ الگ ورڈ ہے، ٹھیک. ضربہ، اس ایک نے مارا، یہ ہے نا ضربہ، کیا تھا اس کے آگے؟ ضرب الرجل، ضرب الرجل، من ضربہ، کس کو مارا؟ ضربنا، ہمیں مارا. صحیح ہے. اب اس کو اگر مجہول بنانا ہے تو کیا ہوگا؟ کس کو مارا؟ ہمیں مارا. ہم واحد ہے جمع ہے؟ جمع ہے. تو جمع متکلم کے لیے ماضی مجہول کیا آتا ہے؟ زو ربنا. سمجھ آ گیا؟ نہیں سمجھ آ رہا؟ ہاں نہیں سمجھ ہے؟ میں تو غلط نہیں بتا رہا. چلے آپ دیکھ لیں جو کنفیوژن ہے. بہرحال یہ اس کا حصہ ہے، ٹھیک ہے. ضربتو، ضربنا. ہاں رجل تو فائل ہے، اور فائل گر جاتا ہے. فائل گر گیا، مفعول بچ گیا، مفعول نائب فائل بنے گا، اور مفعول چونکہ ضمیر منصوب تھی تو اب ضمیر مرفوع بن جائے گی. میں بھی کنفیوز ہو رہا ہوں. چلے جی بھائی آپ مائک میں بولو، پینلٹی لگے گی اب آپ کی. مائک اٹھا لو بھائی. چلیں وہ ویسے ایم آئی سا سوال تھا. چلیں نمبر 12. جی بھائی اب کام کی بات آ رہی ہے، پڑھیں. کون پڑھے گا؟ مائک اٹھائیں. طاہر صاحب مائک ذرا پہنچائیں آگے. پڑھیں. تحذف تحذف الالف واللام من آواز نہیں آ العلم. رہی، تھوڑا قریب کریں، سیدھا کر کے. تحذف آ رہی ہے. الالف واللام من العلم المقترن بهما عند النداء. ہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ نحو الحسن یا حسن، حذف کیا تھا الف واللام من العلم، نام سے، علم المقترن، ندا کے وقت. حذف ہو جاتا ہے، حذف کر دیا جاتا ہے الف لام علم میں سے جب وہ ملتا ہے حرف ندا کے ساتھ. یہی ہے، حرف ندا کے ساتھ جب آتا ہے تو علم میں سے الف لام معذوف ہو جیسے جاتا ہے. الف واللام کو بھائی یہاں سمجھ آ رہا ہے حذف نا؟ کیا اور یا لگا دیا. چلے شاباش. آن لائن اسٹوڈنٹ سارا سمجھ جی. نادی العلام العاتیہ. یہ آن لائن میں یہ ایل آر اے ڈبلیو کون ہے؟ را، ایل را. جی بھائی کوئی اچھا نام لکھ لیں، ہم ڈر جاتے ہیں دیکھ کے. نیم ہائٹ تو آپ کچھ لکھ لیں، عبداللہ، احمد اللہ، ہاں طالبہ، یہ بھی آپ احد الطلاب، آپ کچھ بھی لکھ دیں. چلیں بات آسان ہے. الحسن میں سے الف لام ہٹ گیا، الحسین میں سے الف لام ہٹ گیا تو حسن، اور یہ حسن یا حسن ہو جائے گا. چلیں آگے آپ لگا سکتے ہیں، وہ آسان ہے. پھر ایک امپورٹنٹ بات کر رہے ہیں، کیا؟ النسب. النسب الحاق یاء مشددۃ قریب فی، کریے مائک. بہت قریب ہے شیخ صاحب. مائک تو یوں ہونٹ نہیں لگے رکھنا، ہوئے. یوں پکڑنا ہے، یوں. یہ النسب الحاق یاء مشددۃ فی آخر الاسم لتدل على نسبته، نحو الہند ہندی، ہاں العراق عراقی. صحیح ہے جی. بات آسان ہے کہ نسب کیسے لگائیں گے، کسی کی نسبت کسی چیز کی طرف کیسے ہوگی؟ یا مشددہ آخر میں لگا دیں تاکہ نسبت لگ جائے. ہند سے ہندی، عراق سے عراقی، پاکستان سے پاکستانی، سودان سے سودانی، کویت سے کویتی، یابان سے یابانی، نحو سے یہ کون سا علاقہ ہے؟ نحوی، نسبت ہے نا. تاریخ سے تاریخی، الدین سے الدینی، رجل دینی. چلیں جی آگے چلیں. نبی سے نبوی، سنت سے سنی. چلیں الاخ اخوی. جی ہاں، اخ سے اخوی. چلیں
استخرج من الدرس الأمثلة للنسب. أخر جمع أخرى وهي ممنوعة من الصرف. قال تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أخرى کی جمع أخر ہے صحیح. تأمل ما يلي يستطيع تستطيع أستطيع. ما يستطيع أن يكتب الدرس على السبورة بخط واضح. أتستطيع أن تسوق شاحنة يا زبير هذه الرسالة. اب یہ چیزیں تو آپ لوگ کر لیں گے. تأمل ما يلي یہ آپ کو مضارع اور الفاظ کی وہ کرا رہے ہیں پریکٹس. ہاں تسوق شاحنہ مشاحنہ. ہاں دیکھیں کیا اس کا معنی آخر میں. چلانا ہے. سوقا چلانا ہے ٹرک ہے جی. تستطيع ان تسوق الشاحنہ یا زبیر ٹرک چلا سکتے ہیں آپ یہ پوچھ رہے ہیں. هذه الرسالة بخط رديء. ردی مطلب اچھی رائٹنگ نہیں ہے. لا استطيع ان اقراها. اتستطيع ان تقراها انت یا برا. بیکار رائٹنگ نا مطلب. ہاں یہ صرف آپ کو یستتی تستتی استتی کا فرق سمجھا رہے ہیں. یستتی کا معنی آپ کو بھی پتا, تستتی کا بھی پتا, استتی کا بھی پتا ہے. اب آ گیا صلی یصلی صلی. ان دنوں میں کیا فرق ہے؟ صلی یصلی صلی اور ہمارا آ گیا. ٹھیک ہے جی. هذه اسماء الشہور العربیہ. چلیں جی یاد کریں شہور کیا ہے؟ مہینوں کے نام ہیں. محرم, سفر, ربیع الاول, ربیع الثانی, جمادی الاول یا جمادی اول, جمادی ثانی, رجب, شعبان, رمضان, شوال, ذوالقعدہ, ذی الحج. ہاں نہیں ثانی بھی پڑھ سکتے ہیں مسئلہ نہیں ہے. جب ثانی ہوگا اور دو ہی ہوں گے تو وہ آخر ہوگا نا. تأمل ما یلی اما و اما. اب یہ اما کا استعمال آپ کو سکھا رہے ہیں. الاسم فی اللغة العربیہ اما مذکر و اما مؤنث. either this اور this, یا تو یہ یا تو یہ. اما تزورنی و اما ازورک. جی کیا مطلب؟ یا تو تم میری زیارت ہاں یا تو تم وزٹ کرو مجھے یا میں وزٹ کروں گا تمہیں. ہاں یا تو تم آ جاؤ یا میں آ جاؤں گا. ابراہیم اما مریض و اما مسافر. یہ ان پہ ٹائمر لگا ہے. ابراہیم یہ تو بیمار ہے یا پھر مسافر. ایسو بھی فالو ہوا ہے ہمارے یہاں. آدھے گھنٹے پہلے اے سی بند ہو جاتے ہیں. 1.5 گھنٹے کے 2.5 گھنٹے کے ٹائمر کے ساتھ اے سی آن ہوتے ہیں ہمارے. تو اگر گرمی لگے برداشت کر اے سی کھول لیں, نہیں تو برداشت کر سکیں تو برداشت کریں. جی ابراہیم یا تو مریض ہے یا مسافر ہے. ادخل اما فی ثلاث جمل من انشائک. کیا مطلب؟ جملے بنائے اپنی مرضی کے جس میں اما داخل کریں. اپنی مرضی سے بنا لیں. چلے بھائی اب یہ بہت ساری ہو گئی, اب آگے چلیں. چلے ایک چیز اور کام کیا آ رہی ہے 24 میں. فی ثلاث میہ لفظ میہ مجرور بالاضافہ. اما ثلاث فیعرب بحسب العامل نحو. ثلاث میہ جب آپ بولیں گے تو ثلاث پہ جو اعراب پڑھیں گے وہ عامل کے حساب سے پڑھیں گے. میہ جو ہے وہ اضافت کی وجہ سے مجرور ہی پڑھیں گے. عندی 300 ریال اريد 300 ریال اشتریت هذه الساعة ب300 ریال. بات سمجھ آ گئی؟ چلیں جی. اور اس کی جو بہنیں ہیں ساری یعنی 300 کا 400 و 500 900 جی یہ بھی اسی طرح چلیں گے. اقرأ العدد فيما يلي قراءة صحيحة. خود ہی قرات کر کے خود ہی نمبر دیجیے گا اپنے آپ کو. الیہود اسم جنس جمعی و اسم الجنس جمعی هو الذي يفرق بينه وبين واحده بالیاء او بالتاء. کیا مطلب؟ یہود اسم جنس ہے. یہ ایک جنس کا اسم ہے جو جمع جنس کا ہے. ٹھیک ہے جمع جنس کا ہے. اور جو جمع جنس ہوتی ہے نا اسم جو جنس سے جمع ہوتی ہے جمع جنس ہوتی ہے اس کے اور اس کے واحد میں یا سے فرق کیا جاتا ہے یا تا سے. مثال کے طور پہ یہود جمع ہے تو اس کی واحد کیا ہوگی؟ یہودیون. عرب عربیون, روم رومیون, ترک ترکیون, انگلیزیون. آسان بتا دیتا ہوں. عربیون کی جمع کیا ہے؟ ہاں عربیون. عربی تو وہ بھی واحد ہے جی. اعرابی کی جو جمع ہے نا اعراب ہے. وقالت الاعراب آمنا. جی عربی کی جو جمع عرب ہونا ہے یہی لکھا ہے نا. یہودی کی جمع یہود ہے. اچھا یہ جمع نہیں ہے, اسم جنس کی واحد اور واحد کا اسم جنس جمع ہے.
اچھا تا سے اسم واحد کیا ہے؟ سمکن جمع ہے سما کا. سمک کیا ہوتی ہے؟ مچھلی. شجر شجرہ. تفاحن تفاح. تفاح کیا ہے؟ سیب. عنب انگور. عنب جمع اس کی جمع عنب ہے. موزن کیلا جمع کیا ہے؟ موزتن. حبن حبتن دانا سیڈ. ٹھیک ہے بات یہاں سمجھ آ گئی؟ سب اوپر سے جا رہا ہے. ایک دم نہیں سمجھ آئی. یہ آپ انڈیا سے تو نہیں ہے؟ ہاں حیدرآباد دکن انڈیا. جی بہت سپیڈ. دیکھیں جو نہیں سمجھ آ رہا وہ پوچھیں. ابھی تو سپیڈ تھوڑی ہلکی ہے کیونکہ میں تو سکپ کرنے والا تھا. منع کا مجہول ہے منع. اچھا میری بات سنیں, یہ جو چیز میں سکپ کر رہا ہوں نا وہ ضروری نہیں ہے کلاس میں بیٹھے بیٹھے آپ نے حل کرنی اور آپ کو اس وقت سمجھ آ جائے. میں جو چیز سمجھا رہا ہوں اس کو سمجھیں, اس کی مثال بتا رہا ہوں, ایک آدھ ایگزامپل کرا رہا ہوں اس کو سمجھیں. اس کی بات کی چیزیں گھر پہ کرنی ہے, نہیں سمجھ آئے کسی دوست سے پوچھیں, پھر نہ سمجھ آئے پھر میں بیٹھا ہوں. ٹھیک ہے ہم نے چیپٹر کور کرنا ہے اور اگلی کتاب بھی پڑھنی ہے انشاءاللہ. صحیح. نمبر والا سمجھ نہیں آیا. نمبر والا بہت آسان ہے. جب آپ ثلاثمیہ بولیں گے 300 تو ثلاث کا جو لفظ ہوتا ہے ثلاثمیہ میں اس میں جو اعراب ہوگا وہ عامل کے مطابق ہوگا. اگر ثلاث کے پیچھے عامل رفع کا ہوگا تو ثلاثمیہ پڑھیں گے. اگر وہ نصب کا ہوگا ثلاثمیہ پڑھیں گے. اگر مجرور کا ہوگا تو ثلاثیمیہ ہوگا. ٹھیک. میاں پہ کیا لفظ ہوگا؟ میاں ہمیشہ مجرور ہوگا کیونکہ یہ مضاف مضاف الیہ ہوگا. ثلاثو میاں تن, اربعو میاں تن, خمسو میاں تن. جی جی 300 میاں تک. جی پھر اس کے بعد الف آ جاتا ہے. لاسٹ والا نہیں سمجھ آیا. لاسٹ والا کیا ہے؟ ہاں اب یہ یہود ہے. یہود ایک اسم جنس ہے جمعی, جمع کے لیے آتا ہے. اسم جنس جمع کے لیے آتا ہے. اس کا واحد لانے کا طریقہ یہ ہے اس کے آگے یا لگا دیں. یہود سے یہودی. ٹھیک ہے. اور کیا مثال تھی یہاں پہ؟ عرب سے عربی. آپ کہتے ہیں نا ہا اولئک العرب, جمع کے لیے بولتے نا کہ یہ وہ عرب جو ہیں, ہا اولئک العرب وہ عرب. اور عربی کے لیے کیا بولتے ہیں؟ ہاذا عربی, یہ عربی ہے. ٹھیک جی. سمک جمع ہے, اسم جنس جمع ہے, سما کا واحد ہے. ٹھیک جی. تو یہ اسم جنس ہے جو جمع کے لیے استعمال ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو جب آپ بولیں ہاذا سمک لذیذ, آپ نہ بولیں, آپ بولیں ہاذہ سمک لذیذ. اب آپ نحوی ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے اب آپ کو فرق پتہ ہے. ٹھیک. اس لیے اردو میں روڈ نہیں بولتے, سڑک بولتے ہیں. ٹھیک ہے تو آپ بھی اب صحیح سے بولیں. آپ عربی میں وہاں جاتے ہیں نا, اس سے پوچھو کہ بھائی فلاں دکان کا ہے, کہتے ہیں ہنا ہنا ہنا. ہنا کیا ہوتی ہے بھائی؟ ہونا ہوتا ہے, وہ ہنا 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 کر رہا ہوتا ہے. تو بھائی آپ عام عربی نہ بنے, آپ پڑھے لکھے عربی بنے. الدرس الرابع, چوتھا درس. آ جائیں جی. البراء. پڑھے جی جلدی سے پڑھیں, 5 منٹ میں نہیں ہو سکتا, 1 منٹ باقی. چلے سوال کر لیں. الدرس الرابع. نہیں بس ہو گیا, سوال کر لیں. عربی سمجھ آنا شروع ہو گئی آپ لوگ کو؟ اب آپ لوگ کا کام ہے جو آپ سے جونیئرز ہیں نا ان کو تھوڑا سا موٹیویٹ کریں کہ شروع میں عربی بڑی مشکل ہوتی ہے, ایک دفعہ لگے رہو تو پھر آسان ہوتی ہے, سمجھ بھی آتی ہے, مزہ بھی آتا ہے, اور ایک دم ہی زبان پہ چڑھتی ہے. تو آپ لوگ کی جو میں دیکھ رہا ہوں عربی ماشاءاللہ بہت اچھی ہے, نو ڈاؤٹ بہت اچھی ہے, آن لائن بھی آن سائٹ بھی. 3rd ایئر میں آ کے عربی کا یہ لیول بہت اچھا ہے. صحیح, اس کو مینٹین کریں اور بہتر کریں, اور کبھی کوئی چیز نہیں آ رہی تو گھبرائیں نہیں. صحیح, پہلی چیز گھبرانا نہیں, ٹینشن نہیں لینی. سمجھ آ گئی؟ عربک اسپیکنگ, عربک اسپیکنگ کے لیے ماحول چاہیے ہوگا آپ کو. اب آپ عربک اسپیکنگ کے لیے عربیوں کے ساتھ بیٹھے ہیں, آن لائن عربی علماء کو سنیں, خود بولیں بچوں کے ساتھ, شوہر کے ساتھ. کدھر؟ نہیں ہمارے یہاں اردو ماحول ہے بھائی, عربی ماحول نہیں بنانا, اردو ماحول. جی جی صحیح ہے. درس 40 میں. اچھا
کیا مطلب؟ سوال کیا ہے اس میں؟ یہ آپ کو مجہول کا صیغہ سکھا رہے ہیں؟ کامنٹ ہے نا، سوال نہیں ہے نا، یہ کامنٹ ہے جی. تو یہ ایسا ہی ہے کہ یہ آپ کو پہلے مجہول سکھا رہے ہیں، آپ کو کلام تکلم بھی سکھا رہے ہیں، اور اس کے بعد اس کی نحو بھی آپ کو پریکٹس کرا رہے ہیں. نحو کی کتابوں میں کیا ہوتا ہے، یہ تکلم نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، صرف یہ تمارین ہوتی ہیں، یا کہہ لیں جی یہ کہ قواعد ہوتے ہیں، تو اس سے بات بورنگ ہو جاتی ہے، ایپلیکیشن نہیں سمجھ آتی. اس میں یہ ہے کہ ایپلیکیشن ڈائریکٹ ہو رہی ہے. تو ایک دفعہ آپ لوگ اس سے پاس ہو جائیں گے، اگلی کتاب میں جائیں گے تو ایپلیکیشن قرآن و حدیث پہ چل رہی ہوگی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، چلے جی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت.